اچھا جی، سوال آیا کہ بعض اوقات قرآن حکیم پڑھتے ہوئے زبر زیر کی غلطی بھی آپ کر جاتے ہیں، پلیز اسے اپلوڈنگ سے پہلے ایڈٹ کر دیا کریں تاکہ بعض ضدی علماء کو موقع نہ ملے. اور ضدی علماء کا علاج تو اللہ کے بندے کسی کے پاس نہیں ہے. زبر زیر کی غلطیاں تو ہم آپ کو، اور لحن جلی کی غلطیاں، کہ پروننسیشن کی غلطیاں ہم آپ کو امام کعبہ کی قرات کے اندر بھی دکھا سکتے ہیں. کتنے بڑے ان کو یعنی مشابہ لگ جاتے ہیں اور زبر زیر کی غلطیاں بھی لگ جاتی ہیں. یہ غلطی لگنا اس چیز کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ سامنے جو پڑھ رہا ہے یہ انسان ہے. ہاں، غلطی وہ غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہائی لائٹ کرے کہ یہ زبر نہیں یہ زیر ہے، یا یہ ہا نہیں ہا ہے، اور پھر وہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا. پھر باقی یہ سلپ آف ٹنگ سب سے ہوتی ہے. میں کئی بار حرمین شریفین گیا ہوں اور امام کعبہ، پکے امام کعبہ، وہ بھی غلطی کرتے ہیں. اور یہ تو وہ غلطیاں جو سامنے نظر آتی ہیں. اگر آپ فنی قاریوں سے پوچھیں نا تو وہ سدیس کو قاری نہیں مانتے. آپ حیران ہوں گے. وہ کہتے ہیں یہ امام کعبہ ہونے کی وجہ سے اس کی آواز چونکہ لوگ ادھر بھی سنتے ہیں تو کیسٹوں کی وجہ سے نا ایک طرز کی وجہ سے لوگوں کو پسند آ گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ فنی قاری نہیں ہے. اچھا کیوں؟ اور وہ ٹیکنیکلی بات صحیح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں فنی قاری جو ہے نا وہ ہے سعد الغامدی یا عبد الرحمن حذیفی صاحب. یہ لوگ ہیں فنی قاری جو کہ پروننسیشن ہر لحاظ سے صحیح ادا کرتے ہیں. میں نے ویسے کئی عربی قاری انکلوڈنگ امام کعبہ، میں آپ کو ایک چھوٹی سی غلطی بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا آلموسٹ سب میں موجود ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پروننسیشن ان کی غلط ہوتی ہے. نستعین والا جو عین ہے نا، یہ 50% زیادہ امام کعبہ نکالتے نہیں، وہ نستعین پڑھتے ہیں کیونکہ اس کو نکالنے کے لیے بڑی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. اب وہ ہے عربی جو ہے نا عموماً بولنے میں بھی بعض کا عین کو سکپ کر جاتے ہیں. لیکن عرب میں یہ عربی لنگوسٹک میں یہ لحن جلی اور بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ابراہیم شریم کو بھی سن لیں، وہ بھی کئی بار نستعین صحیح نہیں نکالتا. عین وہ سکپ ہو جاتی ہے ان سے کیونکہ وہ عام بھی عربی بولتے ہیں نا، یہ نیچرل ہے. یہاں کے جو عربی قاری ہیں نا وہ بہت فنی ہیں، وہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. یا آپ عبد الباسط عبد الصمد کو سنیں، عین کے اوپر بڑے لوگ مار کھا جاتے ہیں. عین نکالنا پڑتا ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین جب بولیں گے نا تو آپ کی بڑی ایفرٹ پٹ ہوتی ہے. تو آپ ان کو سنیں تو وہ کہیں گے ایاک نعبد والی عین تو نکالیں گے، نستعین والی سکپ ہو جائے گی. اس لیے مجھے مجبور نہ کریں کہ میں چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے سارے امام کعبہ کی غلطیاں ہائی لائٹ کر کے لوگوں کو بتانا شروع کروں. یہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ یہ طریقہ ہے. اور باقی جب ہم درس قرآن کر رہے ہوتے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ ہم اجمی بھی ہیں، اور جب یہاں درس قرآن ہوتا ہے یہاں ہم قرات کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے بلکہ درس و تدریس کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں جب میں عربی پڑھ رہا ہوتا ہوں نا، میرا جتنا دھیان عربی پڑھنے کی طرف ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس طرف ہوتا ہے کہ میں نے اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی تفسیر میں کیا بیان کرنا ہے. تو میں ملٹی ڈائریکشنل سوچ رہا ہوتا ہوں. اس میں بسا اوقات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور بعض کا مجھے خیال بھی نہیں ہوتا. مثلا یہ آیت الکرسی لفظ ہے، اصل میں کئی بار یہ آیت الکرسی بول دیتا ہوں کیونکہ پنجابی میں ہم اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں. اردو میں بھی آیت الکرسی لوگ کہتے ہیں. آیت الکرسی کون بولتا ہے؟ آپ بڑے سے بڑا اردو دان لیں وہ بھی آیت الکرسی تو نہیں بولے گا، وہ بھی آیت الکرسی بولے گا. آیت الکرسی لفظ ہے، آیت الکرسی لفظ ہے. بڑے سے بڑا عالم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، آپ اس کو سنیں وہ کہے گا احمد رضا بریلوی، حالانکہ یہ ہے احمد رضا بریلوی. غلط پروننسیشن بولیں گے. صحیح بخاری بول رہے ہوتے ہیں لوگ، صحیح بخاری تو لفظ غلط ہے، صحیح البخاری ہے. تو اللہ کے بندے یہ جو لوگ تقلید کے اوپر مناظرے کر رہے ہوتے ہیں نا، اب وہ لفظ مقلد بول رہے ہوتے ہیں. یہ غیر مقلد، یہ مقلد لفظ ہے مقلد. آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے. اخلاق لفظ نہیں، اخلاق لفظ ہے. اس طرح کے کئی الفاظ ہیں. اچھا آپ دیکھیں ایک اور لفظ جو سارے علماء غلط بولتے ہیں، محبت. محبت رسول، یہ محبت لفظ نہیں، محبت ہے، میم کے اوپر زبر ہے. تو اس لیے مجھے علماء حضرات مجبور نہ کریں کہ میں ان کے پرانے بزرگ، جدید بزرگ اور جو بھی پیدا نہیں ہوئے ان بزرگوں نے جو غلطیاں کرنی ہیں میں وہ پہلے ہی بتا دوں. تو اس طرح چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنی چاہیے. علمی طریقے سے بات دیکھنی چاہیے، بالمفہوم کیا بیان ہو رہی ہے. اور بعض اوقات بڑے بڑے قاری جو ہیں ان کو بھی مشابہ لگ جاتے ہیں. ایک دفعہ سورہ فاطر پڑھتے ہوئے میں نے پڑھا الحمدللہ الذی فاطر السماوات
حالانکہ وہاں پہ قرآن میں ہے الحمدللہ فاطر السماوات، معنی دونوں کا ٹھیک ہی بن جاتا ہے، الذی وہ ہے۔ اب یہ الحمدللہ الذی خود قرآن میں کئی جگہ ہے، سورہ الکہف کس سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تو اب یہ سورۃ الکہف کی آیت، چونکہ ہم آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں، پہلی 10 آیات صحیح مسلم میں آتا ہے نا کہ دجال سے بچاؤ کے لیے، تو وہ فریکوینٹلی تلاوت کرنے کی وجہ سے الحمدللہ الذی زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جب الحمدللہ فاطر، اب وہ دیکھ بھی رہے بندہ لیکن وہ اپنی یادداشت سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو بندہ دیکھ رہا ہے تو ایگزیکٹ وہی لفظ پڑھ دے گا جو لکھا ہوا ہے، کئی الفاظ وہ اپنی یادداشت سے بھی پڑھ رہا ہوگا، تو اس کی وجہ سے اس سے غلطی ہو جائے گی، ہو بھی جاتی ہے۔ پھر آیات ملتی جلتی بھی ہوتی ہیں، یعلمون تعلمون بھی مکس ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی غلطیاں اگر کہیں پہ ہو جائیں، اس کو غلطی یا کسی کی آپ یہ سمجھ لیں کہ نالائکی شمار نہیں کرنا چاہیے، نہ پڑھنے والے کی نہ سننے والے کی۔ نالائکی اس وقت ہوگی کہ جب اس کو چیز ہائی لائٹ کی جائے اور وہ کہے نہیں میں نے جو پڑھا یہ صحیح پڑھا ہے، آپ جو بتا رہے ہیں یہ غلط ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ بھی، اور اس کو اس طریقے سے غلطی ہائی لائٹ کرتے وقت کسی کے ساتھ اس کے تذلیل کا پہلو نہیں ہونا چاہیے، وہ سب سے ہو سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بندے کا نام لیں، میں اس کی غلطیاں آپ کو ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ ایون میرے استاد ہیں نا جی شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی، ان کی جو ویڈیوز میں نے ریکارڈ کی ہیں نا، اس میں قرآن پاک کی عربی کی غلطیاں موجود ہیں۔ میں بھی ایک کلپ بنا کے چڑھا سکتا ہوں کہ جو دیکھیں کتنے بڑے اہل حدیث عالم اور قرآن غلط پڑھ رہے ہیں۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں ان سے جو علمی اختلاف ہمیں اپنی جگہ، وہ قرآن پاک کی زبر زیر تک غلط پڑھتے ہیں۔ لحن جلی تو وہ آپ سمجھے پنجابی میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں۔ تو لیکن ہم نے کبھی ان کی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا کہ اس کی وجہ سے ان کا وہ جو علمی خدمات ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں، اس کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ احمد دیدات صاحب، ہزاروں کرسچنز ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے، ان کی عربی کی غلطیاں تھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے کہ ان چیزوں سے اب کئی، میں تو کہتا ہوں علماء کی اکثریت کی عربی غلط ہے، اکثریت کی 99% علماء کی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قاریوں سے اگر پوچھیں نا، بڑے سے بڑے عالم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنوائیں کسی قاری کو، وہ کہے گا اس نے قرآن غلط پڑھا ہے۔ مجھے تو پتا ہے، میں قاری ہوں نا خود، مجھے پتا ہے اس بات کا۔ اس لیے کہ میں نے باقاعدہ علماء سے پوچھا کہ یار آپ لوگ عربی ویسے تو بغیر زبر زیر پیش کے اور اعراب کو دیکھے بغیر سب کچھ آپ پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ کی پروننسیشن اتنی غلط کیوں ہوتی ہے؟ نہ قرآن کی آیتیں آپ صحیح پڑھتے ہیں، نہ آپ حدیثوں میں ہا اور ہا کا فرق، ذال اور زا کا فرق۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بس صرف عربی پڑھنے پہ ہوتا ہے، اس کی لنگوسٹک پہ اس طرح زور نہیں ہوتا، اسی لیے جو علماء ہیں نا وہ عربی غلط پڑھ جاتے ہیں۔ قاری جو ہے نا وہ ان کا صحیح پھر مذاق اڑاتے ہیں، سوائے یہ کہ کوئی قاری ہو جو عالم بھی ہو، جیسے وہ قاری صہیب میر محمدی ہیں اہل حدیث کے، وہ قاری بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ آپ جتنے بڑے بڑے پاکستان میں یا سعودیہ میں بیٹھے ہوئے جو علماء تقریریں کر رہے ہیں نا، اہل حدیث کے دیکھ لیں، بریلویوں کے، دیوبندیوں کے، اکثر عربی غلط ہے۔ طارق جمیل صاحب کی عربی بہت اچھی ہے، کیونکہ وہ عربی عام زبان میں بھی بولتے ہیں، عربیوں کو لیکچرز بھی عربیوں میں دیتے ہیں، اس لیے ان کی وہ عام زبان میں ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ باقی علماء کو دیکھیں گے انہی کے مکتب فکر کے، تو ان کی عربی لنگوسٹک میں فرق ہوگا۔ تو یہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اوپر کسی کے اوپر اس طریقے سے قدغن لگائی جائے اور اس کے اوپر فتویٰ بازی کی جائے۔ تو ان چیزوں کو ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل ایڈٹ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے بڑا کون قرآن کا قاری تھا؟ 25 سال تک انہوں نے قرآن پاک پورا تفسیر سے پڑھایا، اور میں بڑے بڑے حفاظ کو بٹھا کے بیان القرآن جب سنایا نا، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب جو کراس ریفرنس قرآن سے کوٹ کرتے ہیں نا، دنیا کا بڑے سے بڑا حافظ اس طرح کوٹ نہیں کر سکتا۔ ایک آیت سے ملتی جلتی قرآن میں اور آیتیں اور ان کے نمبر بھی بتا دیتے ہیں، اور فریکوینٹلی کہ فلاں جگہ یہ آیت اتنے نمبر پہ آئی ہے اور اس میں ان الفاظ کے ساتھ اتنی چینج ہے۔ یہ بڑے پکے قاریوں کو بھی یاد نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب فی البدی بتاتے تھے، 25 سال تک انہوں نے بیان القرآن یعنی بیان القرآن کیا، اور 25 سال کے بعد جب ان کی عمر 67 ایئرز تھی، اس وقت انہوں نے ریکارڈنگ کروائی ویڈیو۔ اس سے پہلے 25 سال دورہ قرآن کا ان کا تجربہ تھا آلموسٹ، لیکن اس ریکارڈڈ بیان القرآن جو 1998 میں ہوا ہے، اس میں کئی جگہ زبر زیر کی غلطیاں ہیں قرآن پڑھتے ہوئے۔
لیکن میں نے کبھی اس کو نہیں ہائی لائٹ کیا کہ یار یہ قرآن غلط پڑھ دیا. یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, الا یہ کہ وہ کوئی بندہ پورا رٹا مار کے بیٹھا ہوا ہو نا 2-4 آیات کے اوپر, وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز دیکھ کے پڑھنے, حالانکہ ڈاکٹر سرار صاحب دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہ اس وقت تفسیر بیان کر رہے ہیں. جب کوئی قاری صرف قرات کرنے بیٹھا ہے, اس نے نہ اس کی تفسیر بیان کرنی ہے نہ ترجمہ, اس وقت اس کا سٹیٹ آف مائنڈ صرف اس کی زبر زیر پیش پہ ہوگا. تو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, اور ان کی ایڈیٹنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ چیزیں رہنی چاہیے تاکہ لوگوں کو یہ فرق پتہ چلے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی بنیاد کے اوپر کسی نے قرآن کو یاد نہیں کرنا. قرآن کے حفظ کے لیے قرآن ریٹن میں موجود ہے, اور قاریوں کے قرآن ایڈیٹنگ کے بعد صحیح غلطیوں سے پاک ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں, وہ ان سے کرنا ہے. ہماری ان چیزوں سے لوگوں نے یہ چیزیں نہیں ٹھیک کرنی ہے, لہٰذا ان چیزوں کو اس طریقے سے ایشو نہیں بنانا چاہیے. اگلا سوال ہے, اگر جمعہ کے دن عید آ جائے تو عید اور جمعہ دونوں ہی ادا کرنے ہوں گے یا ایک ہی کافی ہے؟ بالکل یہ ہوا ہے. پاکستان میں تو ہفتے والے دن عید تھی 16 جون 2018 کو, لیکن عرب ملکوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن پہلے جمعے والے دن ہی عید آ گئی تھی. تو یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک دن جمعے کے دن عید آ گئی, تو آپ نے فرمایا جس نے عید کی نماز پڑھ لی ہے اب اسے اجازت ہے چاہے وہ جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے. وہ چونکہ گاؤں ایریا میں جمعہ نہیں ہوتا تھا تو شہر میں لوگ آ کے جمعے کی نماز ادا کرتے تھے. آج کل کے تو گاؤں بھی گاؤں نہیں رہے ہیں, وہ شہر ہی بن چکے ہیں, کیونکہ کاروباری زندگی ہے وہاں پہ. وہاں تو گاؤں میں بھی جمعہ درست ہے, پہلے بھی درست تھا, ایک الگ سے ٹاپک ہے. لیکن مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے کہا جاتا تھا شہر میں آ کے ادا کر. اب جو بندہ 8-10 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہے اونٹ پہ بیٹھ کے, یا ایون آج کے دور میں بھی آئے اور پھر اس کو جمعے کے لیے دوبارہ شہر آنا پڑے, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم جاؤ تو جمعے کی نماز نہیں بلکہ ظہر کی نماز ادا کی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ جمعہ فارغ ہوا تو ظہر بھی فارغ ہو گئی ہے, وہ 5 نمازیں پوری رہنی ہیں, کیونکہ عید کی نماز تو سنت ہے نا, سنت کی جیسے فرض نماز تو ختم نہیں ہو سکتی. جب جمعہ نہیں ہوگا تو آپ ظہر پڑھیں گے. جیسے بخاری میں حدیث ہے, ایک دن بارش ہوئی, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اذان میں یہ چیز ایڈ کروائی, صلو فی الرحال, گھروں میں ہی نماز پڑھ لو. تو گھر میں اب جمعے کی نماز نہیں ہوگی, جمعے کی نماز جماعت سے ہوتی ہے, وہ ظہر کے 4 فرض پڑھے جائیں گے. یہاں پہ بھی عید کی نماز اگر کسی کی رہ گئی ہے کوئی حرج نہیں, سنت نماز ہے, کوئی گناہ بھی نہیں ہے اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے. فرض نماز تو ہے نہ, اس کے ایکویلنٹ کچھ پڑھنا ہے. البتہ چونکہ وہ خطبہ اصل میں امپورٹنٹ ہوتا ہے, مسلمانوں کی ایک اجتماعیت ہے, تو چونکہ ایک تقریر آپ صبح سن چکے ہیں مولوی صاحب کی, آج کے دور کی بات کرو, اب پھر اسی دن آپ کو دوسری تقریر بھی برداشت کرنی پڑ جائے, تو ایک دن میں 2 تو نہیں نا. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہفتے میں صرف ایک دن درس دیتے تھے. ان کو کسی نے کہا آپ روزانہ میں درس دیں, آپ بڑا اچھا درس دیتے ہیں. تو ابن مسعود نے کہا کہ نبی علیہ السلام بھی روزانہ درس نہیں دیتے تھے, ایک ہی دن دیتے تھے, اس لیے کہ ہم اکتا نہ جائیں. اور یہاں پہ اعتکاف میں دیکھیں کس طرح لوگوں کی شامت آئی ہوتی ہے, مولوی 5 نمازوں میں درس دیتے ہیں کہ آئے ہو نا اڑ کابو, پورے سال نہیں آتے ہو تسی, تو فجر تو بعد بھی درس دیں گا, زور تو بعد, مغرب تو بعد, عشاء تو بعد بھی دیتے ہیں نا. حالانکہ ہفتے میں ایک دن درس ہونا چاہیے بس. ہمارا بھی ایک دن ہوتا ہے, پہلے کبھی دوسرے دن نشست ہوتی تھی, ہم نے اب اس کو ایک دن پہ کر دیا ہے کئی سالوں سے الحمدللہ. تو جمعے والے دن اگر عید آ جائے تو صرف عید کی نماز پڑھیں, جمعہ نہ پڑھیں, اس کی جگہ آپ ظہر پڑھیں گے. سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے, اور الموطا امام مالک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ ان کے دور میں بھی ایک دفعہ جمعے والے دن عید آئی, تو انہوں نے کہا جس نے عید پڑھ لی ہے اب وہ جا سکتا ہے, اس کی مرضی ہے چاہے جمعہ پڑھے چاہے نہ پڑھے. تو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن آپ پہ آبلیگیشن نہیں ہے. البتہ اگر نہیں پڑھیں گے جمعہ پھر ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی, ٹھیک ہے نا جی. یہ نہیں ہے کہ ظہر بھی فارغ ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا جی اس حوالے سے. بعض لوگ آپ کی محبت میں علماء کو گالیاں نکالتے ہیں, نعوذ باللہ. کیا آپ ایسے لوگوں کو کوئی نصیحت کریں گے؟ میں نے نصیحت بڑی دفعہ کی ہے, پہلے بھی کر چکا ہوں, اب بھی کروں گا. پہلی تو بات یہ کہ ایسے لوگوں کو میں اون ہی نہیں کرتا پہلے دن سے, نہ وہ کوئی میرے محب ہیں. میں ان لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح مولا علی کے لیے عبداللہ ابن سبا تھا نا, تم میرے لیے عبداللہ بن سبا نہ بنو. آپ کو پتا ہے نا عبداللہ ابن سبا مولا علی کو کہتا تھا تو میرا خدا ہے, تو مولا علی نے کہا توبہ کر, مرتد ہو گیا ہے, نہیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا. اس نے کہا خدا جو ہے وہ موت بھی دیتا ہے, بالکل تو قتل کروا دے, اب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. تو پھر مولا علی نے اس کو قتل بھی کروایا, عبداللہ ابن سبا کو. یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھا, وہ تو انہوں نے ڈکوسلا کیا آل امیہ کو بچانے کے لیے, یہ بعد کا کریکٹر ہے عبداللہ ابن سبا. بہرحال وہ
اس حوالے سے جو لوگ کوئی حرکتیں کرتے ہیں نا جی، میں نے 2015 میں اپنے دفاع پہ مسئلہ 124 ABCD 4 ریکارڈ کروائے تھے، 4 قرآن کلاسز. اس میں نے کیٹاگوریکل یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں صرف اپنے ویڈیو کلپ کو آن کرتا ہوں، وہ بھی کانٹیکسٹ کے ساتھ، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو قرآن کو بھی ہم آن نہیں کرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم آن کر لیں گے؟ نہیں. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ 3 میں سے 1 ہے. ٹھیک ہے، یعنی حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے اور وہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کافروں کی سٹیٹمنٹ ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری بات بھی کو کوٹ کرتا ہے، ہم نہیں آن کرتے. میں اپنی کسی پوسٹ کو آن نہیں کرتا ہوں فیس بک کی، میں کسی چاہنے والے کے کامنٹس کو آن نہیں کرتا ہوں، میں کسی کو میری طرف سے گالیاں نکالنا، کیا وہ اچھے کامنٹس بھی کرے، میں اس کو بھی آن نہیں کرتا ہوں. مجھے کسی سے اچھے یا برے کامنٹس لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے ڈیفینڈ کرنے کی بجائے نا اللہ کے نبی کو ڈیفینڈ کریں، کتاب و سنت کو ڈیفینڈ کریں. اور آپ نے مجھے ڈیفینڈ کرنا ہے تو صرف ایک جملہ لکھ دیا کریں، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو آپ کا میسیج لوگوں تک پہنچ جائے گا. خدا کے لیے میری محبت میں ہماری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچائیں. میں ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اگر کوئی کرتا ہے. ویسے میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اذان شروع ہو گئی ہے عصر کی، تو ابھی نماز عصر کا وقفہ کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ سوالات بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. ہاں جی، نماز عصر کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 14 میں ہم اگلے سوالات کو لے کے چلتے ہیں. اگلا سوال ہے، آپ دوسرے ممالک میں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے لیکچرز کیوں نہیں دیتے جبکہ سینکڑوں لوگ اس حوالے سے انتظام کے لیے بھی تیار ہیں اور آپ کی ٹیم سے رابطہ بھی کرتے رہتے ہیں؟ میرے بھائی، ہم نے اپنے بھائیوں کو بھی بتایا ہوا ہے اور آن کیمرہ بھی میں نے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں عرض کی ہیں کہ آج یوٹیوب نے اور انٹرنیٹ نے چونکہ دوریاں ختم کر دی ہیں، لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے کسی شخص کے لیے کہ وہ دوسرے ملک میں جا کے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کوئی ایڈریس کرے. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کرتا ہے تو جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی. اس میں زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے ذرا لائیو دیکھ لیں. بعض لوگوں کو زیادہ اس سے بھی زیادہ شوق ہوتا ہے ہاتھ لگانے کا بھی. میں وہ امام کعبہ کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، کئی لوگ صرف جو ہے نا وہ پرنا بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر کبھی ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی بھی لوگوں کی عقیدتیں اپنی جگہ وابستہ ہوتی ہیں. اس سے زیادہ لوگوں کو یعنی انٹرسٹ نہیں ہوتا اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں. تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے بھائی، یوٹیوب نے ہمارے فاصلے ختم کر دیے. آپ HD ریکارڈنگز ہیں، آپ دیکھ لیں کہ بہترین اس وقت جو مہنگا ترین الحمدللہ ہمارا سونی کا لیٹسٹ کیمرہ ہے، اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. اگر آپ اس کو 50 فٹ والی اس کے اوپر انچ والی اسکرین پہ بھی لگا کے دیکھیں نا تو پکسل نہیں ٹوٹیں گے. تو آپ اپنے گھر میں لگائیں، اپنے موبائل میں لگائیں، تو اسی طریقے سے کہ آپ سامنے موجود ہیں. فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس طرح کے حالات و واقعات میں جہاں پہ تمام مکاتب فکر کی غلط رویوں کے خلاف آپ نے علم بلند کیا ہو سچائی کا، سب کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہوں، وہاں پہ پھر جیلسی فیکٹر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اوائڈ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کو نیٹ کے اوپر رکھیں اور ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں. کوسچنز کسی نے لکھوانے ہیں، ہمارے واٹس ایپ کے نمبر دیے ہوئے ہیں بھائیوں کے ahlsunnatpak.com پہ، آپ ان کے پاس فارورڈ کر دیں. ریٹن میں بھی یہاں جتنے لوگ آتے ہیں وہ کوسچنز اپنے دیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے کوسچن آئے ہوئے ہیں جو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. اس لیے اس معاملے میں نہ تو کسی سے رابطہ کریں، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، نہ میرے نام کے اوپر کسی کو کوئی چندہ لینے کی اجازت ہے اور نہ اس حوالے سے کوئی کسی قسم کا بینیفٹ یا انسینٹیو لینے کی اجازت ہے. یہ اکثر لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ فرقہ لانچ کرے گا، یہ وہ. میرے بھائی، جو فرقے لانچ کر کے گئے نا وہ پوری زندگی کہتے رہے کہ ہم فرقہ لانچ کر کے جا رہے ہیں، اور ہم پوری زندگی کہہ کے جا رہے ہیں کہ نہیں کر کے جا رہے. تو بہت بڑا فرق ہے. ان کے ساتھ تو ہمیں کمپیئر نہ کریں نا. احمد بریلوی صاحب کی وصایا شریف چھپی ہوئی ہیں، مرنے سے چند گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیتیں لکھوائی ہیں کہ میرے مرنے کے بعد کیا کیا کرنا ہے. وہ کافی لمبی ہیں. اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا دین، میرا مذہب جو کہ میری کتابوں سے ثابت ہے، یہ سب سے بڑا فرض ہے تمہارے لیے میرے مرنے کے بعد. سبحان اللہ کہہ دینا، سبحان اللہ. تو جو لوگ اس طریقے سے کہہ کے جاتے ہیں ان کے پیچھے فالوور پھر اس طریقے سے اس کو سب سے بڑا فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء نے 35 علماء نے مل کے کتاب لکھی المہند علی المفند.
جس میں انہوں نے اپنے عقیدے لکھے اور 35 علماء انکلوڈنگ اشرف تھانوی صاحب کے سگنیچرز کروائے تاکہ بتایا جائے کہ دیوبند مکتبہ فکر کے یہ عقیدے ہونے چاہیے. تو میرے بھائی ہمیں ان لوگوں کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہے ہیں جو فرقے خود لانچ کر کے گئے, کتابیں دے کے گئے. ہم کوئی کتاب نہیں دے کے جا رہے, وہی کتاب کے دے کے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمارے ہاتھ میں پکڑائی تھی. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بھی تبلیغ کا کام کروں اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ بھی اسی کے ذریعے دعوت و تبلیغ کا کام کرے. تو اللہ کے فضل سے ہمیں تو اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اس لیے ہمیں ہماری معذرت اس حوالے سے قبول کریں. سنن نبی داؤد میں 2041 نمبر حدیث ہے روح لٹانے والی. علی بھائی نے کئی لیکچرز میں اسے صحیح کہا ہے, حالانکہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف کہا اور اسلام 360 میں بھی ضعیف لکھی ہے. یہ میرے بھائی اصل میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. شیخ زبیر علی زئی صاحب 2011 سے پہلے تک اس کو ضعیف کہتے تھے. سنن نبی داؤد 204 نمبر حدیث. اور یہ حدیث سنن کبریٰ البیہقی میں بھی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے, اور ابو داؤد میں بھی قبروں پہ حاضری والے چیپٹر میں ہے, جس سے دونوں اماموں نے یہ فہم دیا ہے کہ یہ قبر سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر پہ آ کے مجھے سلام عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. سننے نہ سننے اس کا ذکر نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح لوٹائے گا اور اس روح کا لوٹنا بھی برزخی ہے, کیونکہ اگر یہ فزیکل لوٹنا ہو تو ایک شخص کی روح قبض کی جائے پھر اس کے جسم میں روح ڈالی جائے, اتنی تکلیف سے اسے گزارا جائے. وہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے نا. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھا ہے نا, اس کے بعد سے اگر کسی کو میں موت کی حالت میں تکلیف میں دیکھوں تو میں تعجب نہیں کرتی ہوں. موت کی تکلیف سے تو پیغمبر کو بھی گزرنا پڑا. تو روح کا لوٹنا اگر وہ والا ہو تو وہ تو تکلیف والا کام ہے. یہ برزخی لوٹنا ہے, اور جو برزخ کی چیزیں ہیں وہ ہمیں نہیں بتائی گئی ہیں, وہ متشابہات ہیں. سورہ ال عمران آیت نمبر 7. بس یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روح متوجہ کرتا ہے. یہاں سے جو سلام ہے وہ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ فرشتے سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. ایک ضعیف روایت ہے کہ میری قبر پہ قیامت تک ایک فرشتہ کھڑا رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ دور و نزدیک کی ساری آوازیں سنائے گا, وہ مجھے بتائے گا فلاں بن فلاں نے آپ پہ اسلام بھیجا. یہ کمزور روایت ہے. اس حوالے سے جتنی قبر رسول سے ریلیٹڈ صحیح اور ضعیف روایتیں ہیں مسئلہ نمبر 54D میں نے بیان کر دی ہیں. 54C قبر رسول پہ حاضری کا طریقہ, اور 54D مسئلہ قبر رسول سے ریلیٹڈ ضعیف اور صحیح حدیث سب کی سب میں نے بیان کر دی ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے, اس میں یہ روایت بھی ہے. یہ حدیث شیخ زبیر صاحب 2011 سے پہلے ضعیف کہتے تھے, اور میری ان سے کئی بار ڈسکشن بھی ہوئی 1 to 1 کہ آپ سے پہلے اس روایت کو کسی نے ضعیف نہیں کہا. تمام محدثین اس کی تصحیح کرتے ہیں, امام نووی بھی تصحیح کرتے ہیں, اور امام حاکم بھی, امام ذہبی بھی, شیخ البانی بھی, سارے ائمہ کرتے آئے ہیں. تو شیخ زبیر صاحب نے کہا اس میں جو عبداللہ ابن قصیط راوی ہے نا, اس کا سماع مجھے حضرت ابو ہریرہ سے نہیں مل رہا, تو اس لیے یہ روایت منقطع ہے. اور مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ سردیاں تھیں 2011 کی, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود فون کیا. میں زور کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا, تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی وہ روایت ابو داؤد والی صحیح ہو گئی ہے, مجھے سما کی تصریح سنن کبریٰ البیہقی میں مل گئی ہے, تو اس لیے وہ روایت بالکل صحیح ہے کہ جو شخص مجھ پہ سلام عرض کرتا ہے یعنی قبر پہ آ کے, میں اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتا ہے, میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. اور میں نے حیات النبی والے لیکچر میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا, قبر رسول والے لیکچر میں بھی سنایا تھا. حیات النبی پہ میرا لیکچر نمبر ہے 5, وہ آپ دیکھ لیں. وہ آپ سمجھ لیں پورا PhD تھیسس ہے. 2 گھنٹے کے اندر میں نے حیات النبی کے حوالے سے جتنے بھی امت میں عقائد تھے نا, ان کے دلائل کیا ہیں, اس میں اپروپریٹ عقیدہ کیا ہونا چاہیے, وہ میں نے الحمدللہ بیان کیا. ٹھیک ہے جی, تو جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لیں. باقی یہ جو 2041 نمبر حدیث ہے, اس سے پھر شیخ زبیر صاحب نے رجوع کر لیا ابو داؤد میں, اس کو صحیح کہہ دیا. انوار الصحیفہ شیخ زبیر صاحب کی ایک کتاب ہے, ہم نے حدیث والے پورشن میں ahlsunnatpak.com پہ بھی رکھی ہوئی ہے, جس میں سنن اربعہ کی ضعیف روایتیں اس میں جمع ہیں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی, اور ان کے ضعف بھی بتایا گیا. اور یہی حدیث مشکات المصابیح میں بھی 925 نمبر ہے.
وہاں پہ آپ کو حکم صحیح کا ملے گا، کیونکہ مشکات المصابی 2013 میں پرنٹ ہوئی، اور وہ جو پرانا حکم دارالاسلام کے ابو داؤد میں لگا ہوا ہے نا، یا اسلام 360 میں، وہ 2011 سے پہلے کا ہے۔ تو میں نے زاہد بھائی جو اسلام 360 جنہوں نے بنائی ہے، مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، میں ان کو چیزیں ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں اس حوالے سے، اور اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ وہ ان کو میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے یہ بات کہ یہ تحکیم کو انوار الصحیفہ سے لے کر چلیں، اور دارالاسلام کی بعض تحکیم صحیح نہیں ہے، یا مشکات لیٹسٹ ہے ان کی تحکیم، یا انوار الصحیفہ، وہاں سے لے کے چلیں۔ تو یہ حدیث جو ہے نا وہ بالکل صحیح ہے، 2041 نمبر حدیث، انشاءاللہ ان قریب اسلام 360 میں بھی صحیح ہو جائے گی۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے، ہماری جان پہچان والوں میں فوتگی کو 14 دن ہوئے ہیں، اب عید آ گئی ہے، سننے کو ملا ہے کہ جب تک 40 دن نہ ہو جائیں وہ عید نہیں منا سکتے، کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ یہ بالکل غیر اسلامی عقیدہ ہے میرے بھائی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ میت پر سوگ کرے، سوائے خاوند کے کہ 4 مہینے 10 دن کرے گی، اور وہ بھی اگر وضع حمل ہو گیا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا سوگ، اور کوئی سوگ نہیں، 3 دن سوگ ہے۔ اور سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی انہوں نے چیخنا چلانا ہے، 3 دن اس گھر میں کھانا نہ پکے، باقی لوگ ان کو انٹرٹین کریں۔ یہاں پہ کھانا نہیں پک رہا ہوتا لیکن ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں سوگ منا رہے ہیں، یہ کون سا سوگ ہو رہا ہے؟ تو سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ پہلی شبرات، پہلی عید، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں۔ اور میں آپ کو صحیح بخاری میں ایک بڑی حیران کن حدیث بتاؤں، سیدہ ام حبیبہ جو امہات المومنین سے ہیں رضی اللہ عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کا جب باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، 3 دن جب گزر گئے نا، تو سیدہ ام حبیبہ نے اپنے جسم پہ لا کے رنگدار خوشبو ملی، تو عورتوں نے کہا آپ کا تو باپ فوت ہوا ہے، انہوں نے کہا میں نے اسی لیے یہ خوشبو ملی ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں کرے گی کسی کے اوپر۔ میرا باپ مرا تھا، 3 دن پورے ہوئے تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ علی جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرتا ہے، یہ جان بوجھ کے اس طرح کے کام کرنا امہات المومنین کی سنت ہے، تاکہ آپ جیسے جاہلوں کو دین سکھایا جائے، ورنہ ان کو ضرورت تھی کہ ایک بندے کا باپ مرا ہوا ہے، ضروری اس نے سب کے سامنے خوشبو ملنی ہے رنگ والی، اور اعلان کرنا ہے کہ ہاں جی گواہ ہو جاؤ کہ 3 دن پورے ہو گئے ہیں۔ آج کے دور کے لوگ تو اسے بد اخلاقی سمجھیں گے، ہمارے معاشرے میں بد اخلاقی ہے بھی ہے، لیکن جب دین سکھانا ہوگا نا تو آپ نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو دین سکھایا جائے۔ تو اسی طریقے سے میری طرف سے اگر کوئی ایسی بات نکلتی ہے تو مجھے آپ اس ٹائٹل پہ سمجھے کہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں، تو میری بات کو اسی پیرائے میں لینا چاہیے کہ میں جب یہ بات کرتا ہوں، اعلانیہ کسی کی غلطی ہائی لائٹ کرتا ہوں کسی معاملے میں یا کوئی چیز کرتا ہوں، تو میرے منصب اور پوسٹ کا تقاضا ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے۔ ہر بندے کا نہیں کہ وہ یہ کر سکے، نہ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے آج کوئی کرے تو اس کو گھر میں ہی پٹائی ہو جائے اس کی۔ تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے، اور جو عورت کے لیے بھی 4 مہینے 10 دن سوگ ہے، وہ بھی سوگ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ رشتہ داروں سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیتی ہے، داماد سے پردہ کرنا شروع کر دیتی ہیں عورتیں۔ بھائی جو پردہ آپ کا سوگ سے پہلے تھا وہی سوگ کے بعد ہے، داماد سے پہلے بھی نہیں تھا بعد میں بھی نہیں ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی، کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے گی، اگر اس گھر میں بھی اگر کوئی خوشی کی ایکٹیویٹی آتی ہے تو وہ پوسٹ پون کر دیں، الا یہ کہ بہت بیمار ہو جائے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑ جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں رہے گی وہ، بلکہ وہ اسی طریقے سے 4 مہینے 10 دن اپنے گزارے گی۔ البتہ اگر وہ پریگنٹ ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، ڈلیوری ہوتے ہی اس کا سوگ بھی ختم ہو جائے گا، چاہے اسی دن ڈلیوری ہو جائے، 40 دن کے بعد وہ نیا نکاح بھی کر سکتی ہے اس کیس میں، اس کیس میں۔ اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی پریگنینسی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اگر ہم میڈیکلی پتہ کر لیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یا یہ ہماری نانی اماں 70 سال کی ہیں، نانا ابو فوت ہو گئے ہیں تو اب سوگ کی ضرورت نہیں ہے۔ سوگ ہے پائیں 100 سال دی بڈھی ہے بھائی، یہ شرعی حکم ہے، اس کو اسی طریقے سے اسٹیبلش کرنا ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے وہ پریگنینسی والی، اور اگر وہ پریگننٹ عورت ہے پھر 4 مہینے 10 دن نہیں، اگر اس سے بھی زیادہ وقت گزر گیا تو وہ وضع عمل کے بعد بھی 40 دن کے بعد ہو سکتا ہے اس کو 8 مہینے لگ جائے، اس کا سوگ اس اعتبار سے ختم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو
نکاح سے روک کے رکھے گی. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ عقیدہ بالکل باطل ہے کہ عید نہیں منائیں گے. عید بالکل منانی چاہیے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. آپ سے اکثر ایک حدیث سنی ہے جامعہ ترمذی میں 2154 کہ 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, مگر اسلام 360 میں اسے ضعیف لکھا ہوا ہے. برائے مہربانی اس کا صحیح حکم واضح کر دیں. یہ اسی طریقے سے لکھا ہے میرے بھائی جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اسلام 360 میں بعض دارالاسلام کی وہ تحکیم لگی ہوئی ہیں پرانی, یا کوئی پرنٹنگ کا ایشو ہے. ہم جب یہاں پہ بیان کرتے ہیں میرے بھائی پوری ذمہ داری سے کرتے ہیں. شیخ زبیر صاحب کی تحکیم دیکھنی ہے تو انوار الصحیفہ ان کی کتاب ہے جس میں سنن اربع کی ضعیف روایتیں ہیں, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ کی. اہل سنت پاک.com سے ڈاؤن لوڈ کریں, ریزن مل جائے گی. اور یہ جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے نا 3154 کہ 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے. اور مشکات چونکہ لیٹسٹ ہے شیخ زبیر صاحب کی تحکیم کے ساتھ, یہ مجھے چونکہ یہ مشہور حدیث ہے, اس کا نمبر بھی یاد ہے, مشکات میں 109 ہے. 109 یہ نکال لی میں نے, سیدہ عائشہ سے ہے کہ 6 قسم کے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, اور اللہ نے بھی ان پر لعنت کی, اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا, نمبر 1. اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والا, طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا شخص تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ نے ذلیل کیا, اور کسی ایسے شخص کو ذلیل بنا دے جسے اللہ نے معزز کیا. اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا, میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا, اور میری سنت کو ترک کرنے والا. یہ میرے کہ 4-5 چیزیں تو یزید پہ فٹ ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے جی, تو کہتے ہیں یزید لعنت نہ کرو, سانو تو کرنے کی ضرورت نہیں, آپ ہی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحکیم کی ہوئی ہے کہ اس کی صحیح سند جو ہے صحیح ابن حبان اور مستدرک الحاکم میں موجود ہے, اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے. یہ روایت بالکل صحیح ہے, جامعہ ترمذی 2154. باقی یہ سنت کی تذلیل کے اعتبار سے اگر کوئی کرتا ہے, یہ اس میں زیادہ پورشن جو لوگوں کے لیے تھا نا کہ بھئی سنت ترک کرنے والا لانتی ہو جائے گا, چاہے کوئی بھی سنت چھوڑ دے. کوئی بھی سنت نہیں, ایک بندہ مسواک نہیں کرتا لانتی نہیں ہوگا, وہ تو نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع نہیں کیا. اس سے مراد کیا ہے, تو وہ کچھ دنوں میرا کلپ چڑھ جائے گا, مجلس نمبر 10 میں نے جواب دیا تھا, اور اس کی ہیڈنگ ہوگی کلپ کی رفع الیدین کے دشمن. کیونکہ کہتے ہیں رفع الیدین سنت یہ چھوڑ دی تو کیا ہے. اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی, اور پھر میں نے بتایا تھا کہ جو نماز فرض ہے اس کے اندر جو سنتیں ہیں وہ آپ جان بوجھ کے اس کو تکا بوٹی نہیں کریں گے. ویسے آپ سنتے نہ پڑھیں, لیکن جو آپ فرض پڑھ رہے ہیں وہ تو حکم ہے. صحیح بخاری میں 631, بعض جگہ مجھ سے 334 نکل گیا, اصل ریفرنس ہے 631. صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو وہ انشاءاللہ کچھ دنوں تک کلپ آ جائے گا, بن چکا ہے, میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ایک طرف روضہ شریف کی تصویر ہے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی کی, اور ایک طرف میری تصویر ہے, اس کے اوپر لکھا ہے رفع الیدین کے دشمن. اور اس ویسے پیلی جوتیاں بھی پہنیں گے, مسواکیں بھی لگائیں گے ادھر, ٹھیک ہے, پگڑیاں بھی پہنیں گے. رفع الیدین پہ آ گئے, سنت ہی ہے نا. رفع الیدین پگڑی سے 100 گنا بڑی سنت ہے, وہ چھوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں ان کو نہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ سنت کا ہم ترک کر رہے ہیں. تو یہ 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت, اس میں ایک یہ ہے کہ میرے اہل بیت کی تذلیل کرنے والا, اور طاقت کے بلبوتے پہ قبضہ کرنے والا, اور ذلیل کو عزت والا بنانے والا, عزت والے کو ذلیل بنانے والا. یہ آپ دیکھ لیں کدھر کدھر آل امیہ کے اوپر فٹ ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی آئی ان کے بارے میں تھی. ساری سنت بھی ان لوگوں نے بدلی, کتنی بڑی بڑی سنتیں بدل دی انہوں نے. ٹھیک ہے, وہ تو علیحدہ ایک ٹاپک ہے, میرا ریسرچ پیپر 5B پڑھ لیں, واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. آج دکھائیں گے نہیں کیمرے میں, کیونکہ یہ پھر وہ چڑ بھی جاتے ہیں نا, اتنی بار دکھایا نا, بس کرو یار, چھوڑ دو. ٹھیک ہو گیا جی, یہ سوال بھی ہو گیا. ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے, تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں, تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ ٹیکنیکل سوال ہے, بالکل صحیح ہے, میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے. کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ ایک بختہ فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے. ہاں جی, کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھائے ہیں وہ پڑھا کریں. درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو یہ جواب سن لیں, یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے, کیونکہ درود دعا ہے. ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ کی حدیث ہے, الدعاء هو العبادہ, دعا ہی تو عبادت ہے.
درود شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے، اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو درود شریف اللہ ہی کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں. اچھا اب اللہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کس سے دعا مانگے گا؟ کسی سے بھی نہیں. میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما. تو میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے. اللہ کس سے کہے گا؟ اپنے آپ سے ہی نا. اپنے آپ سے کہے گا نہیں، وہ بھیج دے گا. تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمت کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے. اللہ یہ کر دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا درود. فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں یا جنات دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے. یہ جو آیت ہے آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56. اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3370 اور 4797، صحیح مسلم میں 908 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا. اور بخاری میں 3370 جو طریق ہے، یہ والا طریق، اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں درود بھی سکھائیں کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں، جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے. آل محمد سے مراد اہل بیت ہے. صحیح بخاری 3370، جس میں میرا کلپ بھی پچھلی دفعہ آیا. کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو اس میں نے کلیریفیکیشن دی تھی. تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. آیت درود جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے اس کا. ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے نا، یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہوئی. ابن جریر طبری، اسلام کی پہلی تفسیر، انہوں نے آیت درود کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس سے مراد کیا؟ انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں، مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے. یہ اللہ کا درود ہے. اور فرشتوں اور انسانوں کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا. اور اللہ کا درود کیا ہے؟ اس دعا کو پورا کر دینا. اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں. کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے. رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹرچینجبل الفاظ ہیں. خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے. روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے. پنجابی میں روٹی چھوٹی بول دیتے ہیں، اردو میں روٹی بوٹی. اے بوٹی پنجابی والا نہیں، اے اردو والا بوٹی. اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے. ورنہ تو نبی علیہ السلام کیا یہ ناقص چیز نعوذ باللہ سکھا رہے ہیں؟ آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہیں. اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ 99% احادیث درود شریف کے فضائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں، صرف درود کا ذکر ہے. اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے. ہاں سن نسائی میں ہے جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے، اور اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے. 4 چیزیں، 10 رحمتیں اس میں آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اور 10 درجات. یہ سن نسائی میں ہے. اس میں درود کے الفاظ ہیں، سلام کے نہیں ہیں. ہاں ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 درود بھیجے گا، جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ 10 سلامتی بھیجے گا. تو درود دعائے رحمت ہے. رحمت سلامتی ہے، سلامتی رحمت ہے. تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں سلام نہیں ہے، قرآن میں سلام کا حکم ہے. میرے بھائی جو قرآن میں سلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا. وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. بخاری مسلم کھول کے دیکھیں
کہ یہ سلام ہے وہ. ٹھیک ہو گیا جی. تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا. کیا فری لانسنگ حلال ہے؟ خصوصاً یونیورسٹیز میں نالائق سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کر اس کے عوض ان سے رقم وصول کرنا، اس طرح کی آن لائن جاب کیسی ہے؟ یہ سوال مجھے کل نسٹ کے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی کیا، ای میل کے تھرو میں نے اسے جواب دے دیا تھا. فری لانسنگ آپ اردو میں کہہ دیں آزاد پیشہ ور، جس کو کہتے ہیں نا ہوائی روزی، یا ایک بندہ کسی کا ملازم نہیں ہوتا. جتنے ہمارے یہ پلمبر ہیں، جس طرح کوئی بلا لیتا ہے کام کر لیتے ہیں، وہ کسی کے ملازم نہیں ہوتے، جب کام ملتا ہے کر لیتے ہیں. اس طرح کا آن لائن کام بھی ہوتا ہے کمپیوٹر کے اوپر. اسائنمنٹ لے لی، مل گئی تو ٹھیک، نہ ملی تو اسی طریقے سے گزارا چلتا ہے. اچھا، ایک فری لانسنگ بڑی خطرناک شروع ہوئی ہے، اور وہ فری لانسنگ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں نالائق سٹوڈنٹ ہے نا، جیسے بیچارے عرب ملکوں سے آئے ہوتے ہیں بیچارے، کچھ عربی، ان کی میتھمیٹکس بھی کمزور ہوتی ہے، فزکس بھی کمزور ہوتی ہے، تھرمو ڈائنامکس نہیں ان کو آتی. اب چونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں تو وہ میکینیکل کی میں زبان میں بات کروں گا. مشین ڈیزائن ان کی کمزور ہوگی، یا میکینکس آف مٹیریل یا اور سبجیکٹس ان کے کمزور ہوں گے، تو وہ پھر جو پاکستانی اسٹوڈنٹ سے اسائنمنٹس بنواتے ہیں جو اپنے کلاس فیلو ہیں، ان کو پیسے دے کے. تو میرے بھائی یہ تو کاروبار حرام ہے. یہ والا کیٹاگوریکلی فری لانسنگ حرام نہیں ہے اگر آپ جائز کام کریں. یہ حرام اس لیے کہ اگر آپ کی یونیورسٹی کو پتہ چل جائے نا تو آپ کا ایڈمیشن بھی کینسل کر دے گی، اور اس کا بھی. غیر قانونی کام کر رہے ہیں نا آپ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بار سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع نہ ہو جائیں، کہ لوگ کی کہیں گے. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ یہ پیسے کماتا ہے نالائق سٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کے، جس طرح وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بھی وہ اسائنمنٹس، وہ لوگ اوپن یونیورسٹی وہ بنی ہوئی ہے اس وقت، وہ لوگ اوپنلی لوگوں سے بنواتے پھرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح کی باقی جو آپ ویسے کام کرتے ہیں فری لانسنگ والا، وہ آپ کریں جس میں آپ غرر نہ ہو. اس میں تو غرر ہے. اور جامعہ ترمذی میں مولا حسن علیہ السلام سے حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے نانا سے ایک نصیحت خود سنی تھی. حسن ابن علی کہتے ہیں، سیدنا حسین کے بڑے بھائی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو. تو یہ فری لانسنگ اس اعتبار سے آزاد پیشہ ور جو لوگ ہیں جو اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹس بنا کے ان سے پیسے لیتے ہیں. بلکہ میں تو ابھی اگلے دن کتابوں کی دکانوں کے بعد لکھا ہوا تھا پریکٹیکل کی کاپیاں ہم سے بنوائیں. یعنی اگر ایک اسٹوڈنٹ پریکٹیکل کی کاپیاں بنوا رہا ہے لوگوں سے، اور یہ میں تو کہتا ہوں ایسی دکانیں سیل کر کے گورنمنٹ کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا چاہیے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو کس طرف لگا رہے ہیں. پھر تو ایک لائق اسٹوڈنٹ کا حق مارا جائے گا. ایک نالائق اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پریکٹیکل کی کاپیاں جو ہے ایک پینٹر سے بنوا رہا ہے. ہاں، اگر آپ کو ٹیچر یہ اجازت دے کہ ہاں جی یہ جو چارٹ بنانا ہے کلاس کے لیے یہ آپ مارکیٹ سے کسی پینٹر سے بنوا لیں، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن آپ کی پریکٹیکل کی کاپیوں کی تو وہ اجازت نہیں دے گی ٹیچر، نہ میل ٹیچر نہ فیمیل. اس طریقے سے یونیورسٹیز کے ٹیچر تو اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اسائنمنٹس جو ہیں یا نومیریکلس جو ہیں وہ پیسے دے کے حل کروائیں. یہ آپ ڈگری لینے کے لیے آئے ہیں. پہلے تو وہ علماء جو پیسے لے کے فتوے دیتے تھے، اب یہ فری لانسنگ کا کام یونیورسٹیز میں بھی شروع ہو گیا ہے. بالکل یہ حرام ہے جی، کنو کاٹ لو. البتہ جو عام اسائنمنٹس ہیں جو حلال کے دائرے کے اندر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، اور یہ حلال کے دائرے میں یہ والا کام نہیں، بعض لوگوں نے یہ بھی نوکری سنبھالی ہے انٹرنیٹ پہ کہ وہ پورا دن وہ ویب سائٹس کھول کے بند کرتے رہتے ہیں تاکہ اس کے اتنے کلک ایڈ ہوں، اس کے بس وہ ڈالر کما رہے ہوتے ہیں. یہ کمائی بھی غلط ہے. یہ غرر ہے نا، دھوکہ دے رہے ہیں آپ. اتنے لوگوں نے وزٹ تو نہیں کیا. جس کمائی میں غرر آ جائے، دھوکہ، وہ بھی حرام ہو جائے گی. اصل اصول یہ کہ غرر نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے، جو ایک شخص بیچ رہا تھا. آپ نے مبارک انگلیاں میں اس میں داخل کی، گیلی ہوگی. آپ نے میں یہ کیا ہے کہ یا رسول اللہ رات کو بارش ہوئی تھی تو گندم گیلی ہوگی. آپ نے فرمایا گیلی گندم اوپر کر تاکہ جو لوگ خریدنے ہیں ان کو پتہ چلے تیرے مال کا عیب. اور پھر آپ نے ساتھ فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. یہ آدھی حدیث لوگ بیان کرتے ہیں، پوری حدیث اس طرح ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. حالانکہ اس نے ملاوٹ نہیں کی تھی، ملاوٹ ربوئی ہو گئی ہوئی سی، صرف اس نے ملاوٹ ہائی لائٹ نہیں کی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ دودھ میں پانی ضرور ڈالیں لیکن اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ لکھیں کہ پانی والا دودھ 70 روپے کلو ہے اور بغیر پانی والا 110 روپے. یہ لوگ بھی تو ظالم ہے نا یار. 70 روپے کلو تو آپ خود اپنی بھینس پالیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں پڑے گا یار. کیا بات کر رہے ہیں آپ. لوگ کہتے ہیں نہیں خالص دودھ نہیں ملتا، تو آپ پیسے دے رہے ہیں خالص دودھ والے.
آپ بھینس رکھ کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خالص دودھ کم از کم آج کی ڈیٹ میں 100 روپے سے اوپر ہی ملے گا آپ کو. تو جب آپ 70-60 روپے والا دودھ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں ادھر بھی کئی لوگ ہیں انہوں نے لکھ کے لگائے ہوتے ہیں مختلف ریٹس. دودھ میں پانی ملانا کوئی حرام نہیں ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنا نہ کرنا اور بیچنا یہ حرام ہے. دودھ میں پانی ملانا تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دودھ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے برف نہیں ہوتی تھی, بلکہ مٹکے کا پانی ڈال کے دودھ کو ٹھنڈا کیا جاتا تھا. نبی علیہ السلام تو کچی لسی بنا کے پیتے تھے. دودھ, یہ جو کہتے ہیں دودھ میں پانی ملانا حرام ہے, یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. یہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ ہے جہیز حرام ہے, یہ جہیز لعنت ہے. جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. اگر کوئی اپنی شوق سے دینا چاہتا ہے اپنی بچی کو گفٹ تو وہ دینے دیں, وہ ہبہ ہے, وہ جہیز نہیں ہے. اسی طریقے سے دودھ میں پانی ملانا حرام نہیں ہے. دودھ میں پانی ملا کر بغیر بتائے خالص کہہ کے بیچنا حرام ہے. آپ لکھ دیں کہ پانی والا دودھ 70 روپے, خالص دودھ 110 روپے. میں کہتا ہوں جی بکے گا. آج کی ڈیٹ میں بھی جس کے پاس خالص دودھ ہے نا, وہ لوگوں کے گھروں میں دودھ نہیں دیتا, اس کے گھر آ کے لوگ دودھ لے کے جاتے ہیں اور 110 روپے میں لے رہے ہیں. حقیقت بات ہے. ہم خود اسلام آباد میں 1-1.5 کلومیٹر موٹر سائیکل چلا کے جا کے خالص دودھ 110 روپے کلو لے کے آتے ہیں. وہ کسی کو جا کے نہیں دیتا. خالص دودھ تو خود بخود بکتا ہے. تو آپ تھوڑی ہمت کریں, اللہ پہ توکل کریں. آپ یہ لکھ کے لگا دیں, آپ سچائی لکھیں, سچائی کی طاقت ہی بہت ہے. تو اس طریقے سے یہ فری لانسنگ والی بات کہاں سے کہاں نکل گئی. فری لانسنگ بالکل حرام ہے. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا تھا, تو اس تک بھی بات پہنچ جائے گی اور باقی بھائیوں تک بھی وہ بات پہنچا دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. کیا اندھے شخص کی امامت درست ہے؟ بعض حنفی علماء اسے مکروہ جانتے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ امامت کی شرائط بھی بیان کر دیں. کیا اس میں آنکھیں بھی داخل ہیں؟ کسی صحابی سے ثابت ہو تو کوئی اثر بھی بتا دیں. یار امامت کی شرائط میں آنکھیں داخل نہیں تھی, لیکن علماء نے وہ کچھ داخل کر دیا ہے کہ جو داخل نہیں تھا. مثلا آپ کئی مسجدوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام صرف حنفی بریلوی ہو سکتا ہے. یہ بھی امامت کی شرائط میں انہوں نے داخل کیا ہوتا ہے. جو اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی صاحب کے عقیدے رکھتا ہو, اس مسجد کا امام صرف حنفی دیوبندی ہو سکتا ہے, یہ مسجدوں میں لکھ کے لگایا ہوا انہوں نے. تو یہ امامت کی شرائط وہ ہیں جو علماء نے, بزرگوں نے سکھائی ہیں. لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. میں بابوں کا ماننے والا نہیں, علم و کتابی مسلم ہوں. تو ہم تو یہ بات بتائیں گے کہ امامت کی 4 شرائط آئی ہیں میرے بھائی صحیح مسلم میں, اس میں داڑھی بھی نہیں ہے شرط. یہ علماء کی بنائی ہوئی شرائط ہے. وہ کہتے ہیں داڑھی دیکھیں نا گناہ کبیرہ ہے. داڑھی منڈانے گناہ کبیرہ چھوٹا ہے, جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ بڑا ہے. ممبروں پہ چڑھ کے لمبی داڑھیوں کے ساتھ جو جھوٹ بول رہے ہیں ان کو تو آپ نے امام بنایا ہوا ہے. اس سے تو بہتر ہے کسی کلین شیپ کو آگے کھڑا کر لیں جو جھوٹ نہ بولتا ہو. انٹینسٹی دیکھیں نا کہ کس گناہ کی زیادہ ہے. امامت کی 4 شرائط ہے, اس میں داڑھی نہیں ہے. آپ میرے یوٹیوب پہ بھی کلپ لکھیں, کیا بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتا ہے؟ بالکل کروا سکتا ہے. پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کا علم سے زیادہ ہو, قرآن کا فہم بھی ہو, قرآن کی عربک بھی صحیح جانتا ہو. یہ نہیں ہے بات پڑھتا ہو اور وہ آپ اس کو امام کھڑا کر دیں, لحن جلی کرتا ہو. اگر قرآن میں برابر ہو, جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو. سنت کا علم, پریکٹیکلی سنت تو کوئی داڑھی رکھنا جتنی بڑی سنت ہے, اس سے بڑی سنت سچ بولنا ہے. وہ علماء نہیں بول رہے. تو اگر آپ کہنا جی وہ چونکہ سنت میں داڑھی آ جائے گی, صرف داڑھی نہیں آتی تو داڑھی تو شروع ہو کے سنت داڑھی سے ختم ہوتی ہے یا پگڑی پہ ختم ہوتی ہے. اس سے بڑی سنتیں اور فرائض ہیں. سنت کا علم جس سے زیادہ ہو, اس میں بھی برابر ہو جس نے پہلے ہجرت کی ہو, یعنی سینئر ہو اسلام میں, چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو. اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو, پھر عمر میں جو بڑا ہو. عمر والی چوتھی چیز, اگر کوئی دین کے معاملے میں زیادہ سینئر ہے, عمر میں وہ چھوٹا ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے معاذ ابن جبل کی عمر 6 سال تھی, وہ بڑے صحابہ کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس. ٹھیک ہو گیا. قرآن کا علم, سنت کا علم, اس کے بعد ہجرت, اور اس کے بعد جو عمر میں, اس میں میرے بھائی آنکھیں کوئی شرط نہیں ہے. یہ علماء نے بنائی ہوئی ہیں. کل مجھے ایک ای میل آئی انڈیا سے, مجھے بڑا دکھ ہوا, یقین کریں, وہ ای میل پڑھ کے. وہ بتا رہے تھے کہ جی اس طرح ایک بھائی تھے, انہوں نے اب دینی تعلیم بھی حاصل کر لی, سب کچھ, اب ان کو کوئی امام مسجد رکھنے کے لیے تیار نہیں. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو وہی ہنر سیکھا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ نابینا ہے, اس کو ہم امامت نہیں دیں گے. تو کہتے ہیں بڑے دور دراز کے کسی گاؤں میں اسے امام رکھوایا مسجد کے اندر, جہاں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے. شہروں میں تو لوگوں کے پاس علم ہے, یہ بھی علم نہیں ہے, جہالت ہے ان کے پاس.
یہ بابی والا علم ہے، کتاب و سنت والا علم نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں، دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں جس کو استاد بنا کے بھیجا وہ کوئی آنکھوں والا شخص نہیں تھا، نابینا تھا۔ کون؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، جن کے والد سے عبس و تولی بھی نازل ہوئی بھی ہے۔ عبس و تولی نبی علیہ السلام کے اوپر گرفت کی گئی کہ اس نابینا کے آنے کے اوپر آپ نے تیوڑی کیوں چڑھائی، ان کافروں کو چھوڑیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے یہ استاد تھے صحابہ کے، انصار مدینہ کو انہوں نے پڑھایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے تو کئی سال بعد ہجرت کی ہے نا، یہ پڑھاتے تھے۔ اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے یہ والی حدیث جو ہے نا، ابو داؤد والی، آپ کو مشکات میں امامت والے بیان میں بھی مل جائے گی، اور امامت کی شرائط والی بھی آپ کو پہلی جلد میں مشکات میں مل جائے گی۔ ابو داؤد میں حدیث موجود ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم کو ہم پہ بنایا تھا۔ انس ابن مالک کا امام بھی عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا سے، آپ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس۔ وہ پھر یہ وہ لاجکس دیتے ہیں، وہ جی دیکھیں جی نابینا بندہ پاکی پلیتی کا دھیان نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی آپ نے جو آنکھوں والے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی پاکی پلیتی کے اوپر آپ نے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح کہ آپ لیم ایکسکیوزز رکھیں گے؟ نابینا آدمی بھی پاکی پلیتی کا دھیان رکھ سکتا ہے، کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، صحابہ رکھتے تھے۔ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز گھڑنا، تو اس طرح کی تو میں بھی 50 شرائط امامت کی بنا کے پیش کر دوں گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں، کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ بے پردہ عورتیں کہیں سے گزر رہی ہوں، آپ دیکھیں مولوی جو داڑھیوں والے آپ کو پہلے نظر آئیں گے ادھر دیکھتے ہوئے، الا ماشاء اللہ۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نابینا سے ابھی زیادہ یا نابینا آدمی زیادہ حقدار ہے، کم اس آنکھوں کے زنا تو نہیں کر رہا نا، ہاں جی ہوں لے لو میرے کو پکی، تو اسی تے ظاہری نجاست تو بچ رہو، تو آڈے علماء وچ باطنی نجاست موجود ہے۔ ابھی میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یا میل سٹوڈنٹس کو وہ غلط نظر سے دیکھتے ہیں، میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا ابھی، وہ تو ایک علیحدہ سے چیپٹر ہے، وہ میں کھولتے ہی نہیں ہوں۔ اور کیا کچھ مدرسوں میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، وہ میرا خیال ہے میرا اتنا جملہ ہی بول دینا کافی، ان کو پتہ ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر نابینا آدمی تو میں پھکی کا جواب پھر پھکی سے ہی ہوگا نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ میں اینٹی وینم بھی دوں گا، الزامی جواب بھی، کہ آنکھوں والے لوگ تو پھر بدنگاہی کر رہے ہیں، نابینا تو نہیں کر رہا، چلیں پھر تو زیادہ اہل ہوا۔ جب آپ نے شرائط خود بنانی ہے اپنے بزرگ بابوں کی تو پھر یہ بھی ایک ڈالیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کو استاد بنانا بخاری مسلم میں ثابت ہے، ابو داؤد میں ہے کہ ان کو امام بنایا، نابینا شخص امامت کر سکتا ہے۔ اور یہ جاہل لوگوں کو جو علماء میں بھی ہیں اور عوام الناس میں بھی ان کو بتائیں کہ بھائی دین کتابوں میں ہے، شخصیات میں نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ نے مجلس 13 میں کہا کہ نماز فرض کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا منع ہے، جبکہ بخاری مسلم میں تو بلند آواز سے ذکر فرض نماز کے بعد موجود ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتا تھا، پلیز اس کی وضاحت کر دیں۔ وہ اس کی وضاحت کئی بار کی ہے، یہ بھی آپ کے بابوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ یہ آدھی باتیں آپ سے کرتے ہیں۔ ہمارا تو کئی سال پہلے فرض نماز کے اذکار والا لیکچر ریکارڈڈ ہے، مسئلہ 111B گرین کارڈ والا، جس میں نے بتایا تھا کہ بخاری مسلم میں واقعی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زمانے میں فرض نماز کے بعد بلند آواز ذکر ہوتا تھا، لیکن سر وہ ذکر بھی اپنے علماء سے پوچھے کیا ہوتا تھا، وہ آپ والا ذکر نہیں تھا جو آپ کے بابوں نے سکھایا ہے، وہ ہے جو کتابوں میں ہے، بابوں میں نہیں، کتابوں میں۔ آپ کو میں انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں بخاری کا، صحیح بخاری میں 842، مسلم میں 1316۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرض نماز کا مکمل ہونا تکبیر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ فرض نماز کے فوراً بعد نبی علیہ السلام بلند آواز سے پڑھتے تھے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ نہیں ہے، یہ دھوکہ دیا آپ کو،
جہاں سے بلند آواز کا ذکر ہے وہاں پہ بھی. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں آپ کو ٹائلٹ میں جاتے وقت مسجد میں جانے کی دعا سکھا دوں اور مسجد میں جاتے وقت ٹائلٹ کی. بھائی فرض نماز کے بعد جو بلند آواز سے ذکر ہے وہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہوا ہے. اللہ اکبر ہے, تکبیر کی آواز اور یہ بلند آواز سے ذکر. اچھا ایک حدیث یہ صحیح مسلم سے لے کے آتے ہیں, وہ بھی میں نے اس میں ڈالی ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح مسلم میں ہے 1343. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اس کا جو طریق ہے نا مشکات میں, اس میں مشکات والے امام سے تھوڑا سا مس ہینڈل ہو گیا مسئلہ. انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھتے تھے یہ, حالانکہ مسلم شریف میں بلند آواز کا ذکر نہیں ہے. مسلم شریف میں ہے کہ صرف یہ پڑھتے تھے. البتہ اگر بلند آواز والا بھی مشکات والا بھی وہ بات مان لی جائے, جو کہ ہے ہی نہیں ہے, ان کو وہم ہو گیا لکھنے میں, کیونکہ مسلم تو موجود ہے نا, انہوں نے مسلم سے نقل کیا, نقل کرنے میں بڑے بڑے اماموں کو وہم ہو جاتا ہے. مسلم شریف 1343 دیکھ لیں, اسلام 360 میں بھی PDF بھی دیکھ لیں, تو وہ بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر ہے, وہ یہ والا. اور نہیں جی وہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. تو میرے بھائی سب سے افضل ذکر اگر لا الہ الا اللہ ہے, اس کی بنیاد پہ آپ نے فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرنا ہے, تو پھر آپ ہر جگہ یہی ذکر کریں. آپ نماز میں بھی سبحان ربی العظیم کی جگہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھیں, ٹھیک ہے جی, ہر جگہ وہ پڑھیں. بھائی ہر جگہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی, اس میں الفاظ تھے بی نبی کا ارسلتا, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوئی. اس صحابی نے پڑھ دیا بی رسولی کا ارسلتا, اس سے بہتر الفاظ پڑھ دیے. نبی تو سارے ہی انبیاء ہیں, رسول تو صرف 315 ہے آؤٹ آف 1 لاکھ کم و بیش, یہ 1.25 لاکھ, 315 رسول ہیں, باقی سارے نبی ہیں. سپرلیٹو ڈگری استعمال کی, بی رسولی کا ارسلتا. آپ نے فرمایا میرے الفاظ کیوں بدلے, تو کہہ بی نبی کا ارسلتا, جو میں نے تعلیم فرمایا. یہ بخاری مسلم دونوں میں. تو جو پیغمبر نبی کے لفظ کو رسول نہ کرنے دیں, اس کو بہتر نہ بنانے دیں, وہ آپ کو فیبریکیشن کی اجازت دیں گے. تو بلند آواز سے ذکر کیا ہوتا تھا, اللہ اکبر, جو ہمارے اہل حدیث کرتے ہیں اور بعض دیوبند بھی کرتے ہیں. اب بریلویوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آنا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پہ میں علماء عرب کی بھی یہ غلطی بتا دوں, علماء عرب یہ والا ذکر کھا گئے ہیں, اور وہاں پہ جو آپ کو مسجدوں کے اندر اذکار کے پوسٹرز ملیں گے نا, اس میں اللہ اکبر لکھا ہی نہیں ہوتا, صرف استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا, عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پھیرنے کے بعد اپنا چہرہ اس وقت تک قبلے سے واپس نہیں کرتے تھے آڈینس کی طرف, جب تک کہ 3 دفعہ استغفر اللہ نہ پڑھ لیں اور 1 دفعہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. یہ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہوا ہے فرض نماز کے بعد کے اذکار, اور ہمارا ایک برو کارڈ ہے صبح و شام کے سنت اذکار, یہ آپ ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ahlesunnatpak.com سے اینڈرائڈ ایپ بھی بنی ہوئی ہے اس میں نے ڈالا ہوا ہے. تو وہ جو عرب کے لوگ ہیں نا, ان کے کارڈ پہ اللہ اکبر نہیں لکھا ہوتا, نہ ان کے بینرز پہ مسجدوں میں استغفر اللہ لکھا ہوتا ہے. میں کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے بخاری مسلم جو دونوں میں ذکر ہے وہ تو چھوڑ دیا ہے, اور مسلم والا ذکر لے لیا ہے صرف. ہم تو خیر دونوں لیے ہوئے. وہ بعد میں پتہ چلا کہ علماء عرب کہتے ہیں کہ یہ جو بخاری مسلم میں الفاظ ہے نا تکبیر, وہ کہتے ہیں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے, اللہ اکبر نہیں ہے. تو وہ بلند آواز سے 3 دفعہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حالانکہ بلند آواز سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا فرض نماز کے بعد خلاف سنت ہے. بلکہ ہمارے یہاں پہ وہ شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب تو کہتے ہیں یہ وہ بدعت ہے جو اہل حدیثوں میں داخل ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے بلند آواز سے استغفر اللہ اونچا پڑھنا, بلند آواز سے صرف اللہ اکبر پڑھنا ہے, استغفر اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے. اور وہ بلند آواز سے علماء عرب پڑھتے ہیں استغفر اللہ. تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے بھی ڈسکشن کی, وہاں بھی تو وہ کہنے لگے تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے. یہ کون سی ڈکشنری میں تکبیر سے مراد استغفر اللہ ہے؟ ڈکشنری میں تو استغفر اللہ جو ہے وہ استغفار عربی کا لفظ ہے, تکبیر کہتے ہیں بڑائی بیان کرنے کو. استغفر اللہ میں کوئی بڑائی نہیں بیان ہوئی ہے, بلکہ آپ نے اپنی کمزوری اللہ کے حضور بیان کی ہوئی ہے کہ میں تیری طرف رجوع لاتا ہوں. اللہ اکبر, تمام بڑائیاں اللہ کے لیے, یہ بڑائی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ بھی اللہ کی, آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا خود کو چھوٹا. پھر جب کوئی مولوی آپ کو پتہ ہے نا
بال کی کھال اتارتے ہیں. ان کا علاج پھر کیا ہوتا ہے؟ پھکی جو پاکستان سے ملتی ہے. پاکستان میں بھی صوبہ پنجاب میں جہلم نام کا ایک شہر واقع ہے, وہاں سے ملتی ہے. وہ ہر جگہ ملتی ہے, ویسے تو یوٹیوب پہ تو دنیا کے ساتوں بر اعظموں میں ملتی ہے. اینٹی وینم, الزامی جواب, پھکی پنجابی میں. ان کے ہی اصول و مبادی پہ, جیسے کوبرا سانپ کاٹ دینا تو کوبرے کے زہر سے ہی اس کا علاج ہوتا ہے. ان کا پھر میں اسی زہر سے علاج کرتا ہوں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے, جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے, جب سجدے میں جاتے تو تکبیر کہتے, اور 4 رکعتوں میں 22 دفعہ تکبیر کہتے. یہ بنو امیہ کے گورنروں نے جب یہ بدعت شروع کی, حضرت عثمان کے گورنروں نے, تو ابو ہریرہ نے پھر ان کی اصلاح کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ یار یہ تم یہ بدعت کر رہے ہو, تکبیرات بلند کرنی ہے. تو اس میں الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تکبیر کہتے, تو ہم علماء عرب سے کہیں گے پھر آپ نماز بھی استغفر اللہ سے شروع کیا کریں, تاکہ ہم آپ کی نماز پہ استغفر اللہ پڑھیں کہ خلاف سنت ہے. وہاں بھی تکبیر کے الفاظ ہیں. اچھا, اسی طریقے سے بریلوی اور دیوبندی اس حدیث کو دوسری طرف لے گئے. وہ ڈاکٹر طارق القادری صاحب کی ایک کتاب ہے منہاج السوی, اس میں انہوں نے کہا یہ حنفیوں کی مشکات المصابیح ہے. اس میں انہوں نے لکھا رفع الیدین نہ کرنے کا بیان. اس میں پہلی حدیث یہ لے کے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے, رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے. اور اللہ کی قسم میں ابو ہریرہ تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. یہ تو آل امیہ کے گورنروں کو وہ نماز سکھا رہے تھے, جنہوں نے وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے, باقی تکبیرات انہوں نے آہستہ کر دی تھی, تو ان کی بدعت کو ختم کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو لے لیا, اس میں رفع الیدین نہ کرنے کا بیان, لیکن وہ بھول گئے کہ اس میں تو پہلا رفع الیدین بھی کوئی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں آپ پہلا بھی چھوڑ دیں, اس میں سبحان ربی العظیم بھی کوئی نہیں ہے, وہ صرف تکبیرات کا بیان تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تو سیدنا علی نے پھر سنت جاری کی ہے. بخاری مسلم میں آتا ہے عمران ابن حسین سواد کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جب کوفہ کلیئر کیا جنگ جمل کے بعد مولا علی علیہ السلام نے, تو انہوں نے کوفے میں نماز ہمیں پڑھائی, تو ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہا, سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ لمن حمیدہ کہا. تو تابعی کہتے ہیں جب مولا علی نے اسلام پھیرا تو عمران بن حسین نے اسلام پھیرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑا, اور انہوں نے کہا آج علی نے مجھے وہ نماز پڑھا دی ہے جو نبی علیہ السلام ہمیں پڑھاتے تھے. یعنی حضرت علی کے دور تک نماز کا حلیہ آل امیہ کے گورنروں نے بگاڑ دیا تھا, یہ تو مولا علی نے اس نماز کو دوبارہ صحیح ٹریک پہ چڑھایا. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. اور یہ عمران بن حسین کے بارے میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ فرشتے ان کو سلام کرتے تھے. تو اس کے اوپر میرا ایک کلپ ہے, فرشتوں کا سلام سننے والا, انجینئر محمد علی مرزا لکھے. تو اس کلپ میں نے یہ ساری حدیثیں بتائی ہیں. یہ وہ عمران بن حسین ہے جو کہتے ہیں علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم اتنے عرصے سے پڑھی نہیں تھی. یہ تو حضرت علی نے کئی چیزیں جو ہیں وہ بدعات کو ختم کیا, ان میں سے ایک یہ تکبیرات والا بیان بھی تھا. تو تکبیر کا جب ذکر آتا ہے تو پھر ساری باتیں آ جاتی ہیں. تو یہ فرض نماز کے بعد جناب یہ آپ کے بزرگوں والا ذکر نہیں ہے, یہ کتاب و سنت والا ہے. نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. ٹھیک ہوگا جی, یہ جناب عام کریں. ٹھیک ہے نا جی. اچھا یہ سوال ہو گیا. اس کے بعد ہے جناب, کیا ایک سے زیادہ ضعیف احادیث مل کر حسن یا صحیح درجے تک پہنچ جاتی ہیں؟ اس طرح فضائل میں بھی ضعیف احادیث کو لینا کیسا ہے؟ میرا اس پہ کئی دفعہ کلپ ہیں, مسئلہ 36 دیکھ لیں, ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کا فتنہ. یوٹیوب پہ ایک میرا کلپ بھی ہے, ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ. ضعیف الاسناد, وہ کہتے ہیں حدیث کو ضعیف کہہ دیا, اس لیے اس کی ہیڈنگ میں نے بنائی ہے ضعیف الاسناد احادیث. ہم سند کو ضعیف کہتے ہیں, حدیث تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں ہم. لیکن چونکہ ایک غلط العام چل رہا ہوتا ہے, ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے ضعیف الاسناد احادیث. حدیث کو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ کے ابا جی بوڑھے ہو جائیں, ضعیف ہو جائیں, ان کو باہر پھینک دیں گے. بس یہ دلائل ان کے پاس اسی قسم کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں جی تراوی جو ہے وہ 20 ہوتی ہے. کس طرح وہ کہتے ہیں تراوی, وی آ گیا وچ, یہ اسی طرح کی ان کی دلیل ہوتی ہے کہ جی وہ دیکھیں بزرگ, یہ علماء کے باقاعدہ کلپ چڑھے ہیں, دیکھیں جی بزرگ ضعیف ہو جائیں ان کو باہر پھینک دیتے ہیں. وہ بزرگوں والا ضعیف ہو رہا ہے, اللہ کے بندو یہ ضعیف ہو رہا ہے, پنجابی والا فتنہ ہو رہا ہے, عربی والا فتنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ خام خواہ انہوں نے یعنی لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں. شرم و حیا کرنی چاہیے اس طرح کے معاملات کرتے ہوئے.
کہ جی وہ ضعیف حدیثیں مل کے ہو جاتی ہیں. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کیٹاگوریکل مینشن کیا, میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی دفعہ دکھایا, اس کلپ میں آپ دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں حدیثیں جو ہے نا یا لی جاتی ہیں حلال و حرام کے لیے, نمبر 1, یا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, یا نمبر 3 الترغیب و ترہیب, ترغیب دلانے کے لیے یا برے کاموں سے روکنے کے لیے. وہ کہتے ہیں تینوں کیٹیگری میں احادیث نہیں لی جائیں گی جو صحیح نہ ہو, کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے. امام مسلم لکھا. باقی کہنا ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف حسن ہو جاتی ہے, ہاں جی ہو جاتی ہے اگر آپ کی مرضی کی ہو, دوسرے کی نہیں ہوتی. ان سے پوچھے 10 سے زیادہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں کہ چوتھے دن قربانی ثابت ہے. کیا حنفی مان لیں گے؟ میں بھی نہیں مانتا ہوں, میں بھی کہتا ہوں قربانی 3 دن ہے. تو ان کے مطلب کی ہوتی تو انہوں نے کہا تھا اتنی ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نا, کئی کمزور بندے مل کے ایک طرف رسا پکڑ کے کھینچیں اور ایک طرف طاقتور ہو تو کھینچ ہی لیں گے. یہ یقین کریں انہوں نے باقاعدہ دلائل لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے دین کو جو ہے نا وہ کشتی بنائی ہوئی ہے, اور باقی دین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں. تو لو جی اے کام چنگا جی ویسے آئس کریم والا, یہ مطلب سموسے تو دستبردار ہو جاؤ, دستبردار ہو گے تو سامان میں پھر تمہیں آئس کریم کھلاون گے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو یہ جی وہ ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح اگر آپ کے فرقے کی ہو. اگر دوسرے فرقے کی ہوگی تو آپ اصول بھول جائیں گے. ہمارے نزدیک تو یہ فارمولہ ہی جعلی ہے. ہم کہتے ہیں ضعیف جمع ضعیف پکی ضعیف. اہل حدیث مان لیں گے 22 ضعیف روایتیں رفع الیدین کی ترک کے اوپر موجود ہیں؟ نہیں, لیکن چوتھے دن قربانی کو لے کے چل رہے ہوں گے. حالانکہ الموطا امام مالک میں واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قربانی کے عید کے بعد 2 دن ہے. عید کا دن ہے یوم النہر 10 ذوالحجہ, اس کے بعد 2 دن ہے 11 اور 12. اور سوائے شافیوں کے اور چند اہل حدیث کے پوری امت کا یہ اتفاق ہے کہ قربانی کے 3 دن ہے. میں آپ کو دوں, ہمارے جیلم شہر سے نا قربانی کے انہوں نے نا 4 دن کے اوپر نا ایک رسالہ میں مضمون لکھا, اور انہوں نے لکھا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی بھی کہتے ہیں کہ قربانی کے 4 دن ہے غنیت الطالبین میں. اچھا, وہ کسی پڑھ لکھے بندے نے وہ پڑھ لیا مضمون کو, بابی نہیں سی, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. وہ کسی علم و کتابی بندے نے جو ہمارے لیکچر میں آتا تھا اس نے وہ کہیں مضمون پڑھا, سیکھ پا ہوا نا, وہ اہل حدیث کی اس مسجد میں پہنچ گیا, کہنا میں انہوں نہیں چھڑنا علی صاحب. میں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے جی باقی کتابیں تو منو والے نہیں پتا, غنیت الطالبین تو میرے گھر میں پڑھی ہوئی تھی. میں نے جب وہ غنیت الطالبین کھول کے پڑھی ہے تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے امام شافعی کا موقف لکھا ہے کہ وہ 4 دن قربانی کے قائل ہیں. اس کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی نے لکھا ہے کہ یہ تو امام شافعی کا موقف ہے, باقی پوری امت کا 3 دن ہے, اور شیخ عبدالقادر جیلانی بھی 3 دن کے قائل ہیں. وہ تو انہوں نے 4 دن کے رد کے اوپر لکھا ہوا ہے, اور انہوں نے کیا لکھا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی میں 4 دن لکھ دیا. یہ اسی طریقے سے کوئی کہ جی شیطان جی اتنی بزرگ ہیں کہ شیطان کا نام تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے, تو قرآن میں نام بزرگی کے طور پہ لکھا ہوا ہے شیطان کا رد کے لیے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے چوتھے دن قربانی کے رد پہ امام شافعی کا رد کیا کہ پوری امت سے ہٹ کے ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی 3 دن ہے قربانی کے. اہل سنت کی بھی میجورٹی حنفی, مالکی, حنبلی, اور پاکستان میں بھی شیخ زبیر علی زئی صاحب, ان کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب, اور کئی علماء نے بھی اب اس معاملے میں 3 دن کے اوپر مضمون لکھا ہے اور رجوع کیا ہے اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے یہ جو ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ غلط ہے. مسئلہ 36 دیکھیں. اور ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ. اور ایک اور میرا کلپ ہے, ضعیف احادیثیں کتابوں میں کیوں. وہ کہتا ہے جی کتاب میں تو آ گئی ہے نا, حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی, کتابوں میں تو آ چکی ہے نا. پھر میں نے بتایا کتابوں میں کیوں لکھی, تو وہ کلپ آپ دیکھیں. باقی انشاءاللہ آئس کریم کے وقفے کے بعد اس کو بند کریں. ٹھیک ہوگا جی. ہاں جی, آئس کریم کے وقفے کے بعد. اگر انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں تو قرآن حکیم میں ان کی غلطیوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ آخر عصمت انبیاء کا صحیح عقیدہ کیا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ میں نے 3 گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے. مسئلہ 88A اور 88B, عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ. ایک عصمت انبیاء کا یعنی نبیوں کے معصوم ہونے کا عقیدہ وہ ہے جو پبلک میں رائج ہے
کہ شاید نعوذ باللہ انبیاء روبوٹ ہوتے ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی موجود نہیں ہوتا. اگر مادہ موجود نہ ہو تو انبیاء کی افضلیت ہم پر لازم نہ آئے. اصل میں ان میں مادہ موجود ہے، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جاتے ہیں. یہ ہے ان کی کوالٹی. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور یہ وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے انسان بھی فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. تو انبیاء کرام کا معصوم ہونا علیہ السلام، اس سے مراد یہ کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے. غلطی، لغزش اور اجتہاد میں کم درجے کے اجتہاد کو اڈاپٹ کر لینا، یہ سارے معاملات ہو سکتے ہیں. اور یہ چیز عصمت انبیاء کے منافی نہیں ہے، کیونکہ عصمت انبیاء کا عقیدہ وہ ہے نہیں جو آپ کو پڑھایا گیا ہے کہ جی نبیوں سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، یہ لفظ غلط ہے. انبیاء گناہ نہیں کرتے، بس اتنا ہے. غلطی، لغزش ہو سکتی ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کی لغزشیں قرآن میں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی کم از کم 7 دفعہ بیان ہوئی، جو انہوں نے وہ جنتی کھانا کھانے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے کھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ قتل ہو گیا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، قرآن میں آیا. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک پیغمبر ہوتے ہوئے ایک کافر بیٹے کے حق میں دعا کر دی، حالانکہ بالکل واضح ہے کہ نہیں کرنی. انہوں نے بھی معافی مانگی، حتیٰ کہ قرآن میں آیا نوح تم جاہلوں میں سے مت ہو. اتنے سخت الفاظ ہیں. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام پہ تو ایسا عذاب آیا کہ سورۃ الصافات میں آیا کہ یونس اگر معافی نہ مانگتا تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکلیں گے. وہ تو ان کی معافی قبول ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم میں 4 مقامات کے اوپر اجتہادی خطا کے حوالے سے ڈسکشن آئی. غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے بہانوں کو ایکسیپٹ کر لیا. اس میں تو الفاظ ہیں اے نبی اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں جانے دیا. سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے بد دعا نکل گئی تھی، دعائے ضرر، کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا. مسلم شریف میں الفاظ ہیں، قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. اور اسی خالد بن ولید کو اللہ تعالیٰ نے 19 سال کے بعد اسلام کی دولت بھی دے دی. ٹھیک ہے جی؟ تو عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے. لغزش ان سے ہو سکتی ہے، خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی خطا اور ہماری خطا میں فرق یہ ہے کہ ہم کوئی غلطی کریں گے ہمیں اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں. نبی کی خطا پر وہ قائم نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر دے گا اور وہ اس معاملے میں رجوع کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ باقی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، نیٹی گٹیز ہیں، وہ عصمت انبیاء پہ 88A مسئلہ میرا، 88B دیکھیں. یہ ڈیٹیل طرف تھا، میں نے اسی لیے اتنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا 2 نشستوں میں. ایک نمونے کے طور پہ بتا دیتا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ یوسف کا قصد کیا اس عورت نے، سورہ یوسف میں. اور یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یوسف کس کا قصد کر لیتا؟ اس عورت کا جو اس کی ماں تھی. منہ بولی سے ہی ایک بچے نے ایک عورت کو ہمیشہ ماں کی شکل میں ہی دیکھا ہے. وہ تو اس کو بڑے ہو کے پتا چلا نا حقیقی ماں نہیں ہے، ورنہ تو حقیقی ماں اور منہ بولی ماں میں تو کوئی فرق نہیں نا. اگر بچے کو پتا نہ ہو، وہ تو اس کو ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. ایسی عورت اگر اپنے اس بچے کو جس کو اس نے پالا، وہ اس کو ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی عورت اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا، یعنی اپنی ماں کا جو منہ بولی سی، لیکن اس کی نظر سے تو ماں تھی نا، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اگر گناہوں سے بچایا ہے تو خاص اپنے فضل و کرم سے، اسی لیے وہ مخلص بندے ہیں، چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں، اللہ کے لیے اخلاص شو کرتے ہیں، وہ مخلص ہیں زبر کے ساتھ. تو نبیوں کے بارے میں عصمت کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ حفاظت کرے گا. لغزش خطا والا معاملہ ہو سکتا ہے. باقی نبی علیہ السلام کے حوالے سے سورہ فتح کی جو 2 نمبر آیت کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے میرا کلپ یوٹیوب پہ لاکھوں دیکھ چکے ہیں. رپلائی ٹو امام احمد بریلوی آن ٹرانسلیشن آف سورہ فتح آیت نمبر 2، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جسے شوق ہو تو.
ایک نجی چینل پر علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن قبروں کو زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کافروں کی قبریں تھیں، نہ کہ مسلمانوں کی۔ جھوٹ بولا جی، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اگر اس کو سچ بھی مان لیں تب بھی ان کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مسلم نے بڑی سمجھداری کی ہے۔ امام مسلم کنزیکٹو یہ دو حدیثیں کٹھی لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک حدیث کو پکڑتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس کا نمبر مسلم شریف میں 2240 یا 41 ہے، چونکہ یہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف یہ پڑھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، میں اس میں سے نکال بھی لیتا ہوں۔ ہاں جی، یہ دیکھ لیں جناب، 2240 ٹھیک ہوگا جی، اور اس سے پہلے ہے 2239، یہ کنٹینیوس آگے حدیث چل رہی ہیں۔ اس میں الفاظ یہ ہیں 2240 ہے یا 21 ہے، یہ میرا اس کے اوپر میرے بھائیو ایک ریسرچ پیپر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ یہ ذرا ان کو ریسرچ پیپر بھی دکھائیں نا، اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کریں، ہارڈ کاپی بھی سب کو ملتی ہے۔ اہل سنت پاک .com پہ ریسرچ پیپرز والے پورشن میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں جو قبروں اور مزارات سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 ڈیٹیلڈ ریکارڈڈ موجود ہے۔ اس میں قبروں کے احکامات سے ریلیٹڈ، گنبد خضرا کا مسئلہ، مسجد نبی کا مسئلہ، یہ تمام احادیث میں نے جمع کر دی ہیں۔ اس میں دوسرے صفحے پہ یہ حدیث آ جاتی ہے صحیح مسلم کی، 2242 ہے، چیپٹر وہی ہے، آگے چل کے آتی ہے۔ یہ کیا دیکھیں، یہ حدیث پیش کرتے ہیں 2243 صحیح مسلم سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اسلام 360 میں بھی دیکھ لیں۔ اس میں کیا الفاظ ہیں؟ اس میں سیدنا علی ابو حیاج اسدی سے کہتے ہیں الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے ابو حیاج میں تجھے اسی کام پہ معمور نہ کروں جس پہ مجھے نبی علیہ السلام نے معمور کیا تھا، کہ میں کوئی بھی تصویر یا کوئی بھی اونچی قبر دیکھوں یا کوئی تمثیل دیکھوں، کوئی بت بنا ہوا، مگر یہ کہ اسے زمین کے برابر کر دوں۔ اونچی قبر کو بھی زمین کے برابر، اور تصاویر کو، تماثیل کو، بتوں کو، مجسموں کو زمین کے برابر کر دوں۔ وہ کہتے ہیں یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کافروں کی قبریں اور کافروں کی بنائی ہوئی تصویریں اور یہ ساری آپ ختم کریں، مسلمانوں کا حکم نہیں دیا تھا، اور مسلمان تو بناتے ہی نہیں تھے، مسلمانوں کا کہاں سے دینا تھا۔ اچھا، دوسری بات، یہ کیٹاگوریکل حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر انہوں نے خانہ کعبہ شریف کے دروازے پہ دیواروں پہ بنائی ہوئی تھی، وہ بھی مٹوائیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کافروں کی تھی، مسلمانوں کے آپ مزارات بنا سکتے ہیں۔ اور مسلم شریف کی واضح حدیث جو یہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ عمارت بنانے سے، ان پر بیٹھنے سے، صحیح مسلم 2245۔ اس سے دو حدیثیں آگے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں اور اس حدیث کو پکڑتے ہیں، نہیں یہ کافروں کی قبریں، کافروں کی قبریں۔ میرے بھائی کافروں کی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی قبروں کے بارے میں بھی ایک حدیث پیچھے آ جائے نا، اوپر بھی پڑھے نا۔ آپ پڑھ رہے ہیں نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی عادت میں وہ چھوڑ دو، اس سے پہلے ایک حدیث ہے، اس میں کیا الفاظ ہیں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کننا مع فضالۃ ابن عبید بارض الروم برودس، وہ کہتے ہیں ہم ارض روم میں، روم کی جنگ کے دوران، روڈس، یہ انگلش میں روڈس آج بھی شہر ہے ان کا، یا رودس لکھا ہوا ہے نا، وہ عربی میں ڈال نہیں نہ ہوتی، روڈس شہر میں تھے۔ فتوفی صاحب لنا، تو ہمارا ایک ساتھی فوت ہو گیا، صحابی کے ساتھ روم کی جنگ میں تھے، ایک ساتھی فوت ہو گیا۔ وہ ساتھی کون تھا؟ یا صحابی ہوگا یا تابعی، کو کافر تو نہیں، مشرک کی قبر تو نہیں تھی وہ۔ تو کہتے ہیں فامر فضالۃ بقبر فسویہ، کہ فضالہ ابن عبید نے اس کی قبر بنانے کے لیے یہ حکم دیا اور کہا کہ اس کو برابر کر دو، اور پھر فرمایا ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمر بتسویتها، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ بھی یہ حکم دیتے تھے کہ قبر بنا کے زمین کے برابر کر دیا کرو۔ یہ مشرکین کی قبر تھی،
یہ جعلی کام کر رہے ہیں. اور میں ان علماء سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنا خطرناک کھیل اپنے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چڑھاتے ہیں اور پھر آپ بعد میں بے عزت ہوتے ہیں. اسی حدیث سے اوپر والی حدیث آپ پڑھ کے پبلک کو نہیں بتا رہے, ہم تو دونوں بتا رہے ہیں کہ صحابی کا ساتھی فوت ہوا, صحابی یا تابعی, اس نے زمین کے برابر قبر کر کے پھر آگے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم زمین کے برابر قبر بنائیں. تو یہاں مشرکین کی قبر تو نہیں ہے. یہ آدھی حدیثیں لیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مولا علی نے اپنے دور میں اگر یہ حکم دیا ہے کہ کوئی اونچی قبر دیکھو مگر وہ یہ کہ زمین کے برابر کر دو, اس دور تک مشرکین کی قبریں موجود تھی, تو حضرت علی نے پھر اپنا کام پورا نہیں سی کیتا نبی علیہ السلام نے زمانے چ. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. حضرت علی تو چوتھے خلیفہ ہے نا. حضرت علی تابعی کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں. رومن پرشین امپائر تو پہلے کی گر چکی تھی, کوئی مہم بھی نہیں تھی جہاں پہ حضرت علی گئے تھے. تو وہ جو مسلمان تواڈے ورگے مسلمان سن نا جڑے بناندے سن مزار شزار, وہ حضرت علی نے توڑوائے سن. مشرکین کی قبریں تو نہیں تھی, کیونکہ حضرت علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں تابعی سے کہ میں تجھے اسی کام پہ مامور کرتا ہوں. اور مامور کون کرتا ہے؟ خلیفہ وقت, حاکم وقت, جس پہ رسول اللہ نے مجھے کیا تھا. نبی علیہ السلام نے اگر اپنے زمانے میں مشرکین کی کرائی تھی تو پھر وہ تو ختم ہو چکی ہیں. حضرت علی نے اس وقت کام پورا نہیں کیا ہوا تھا, نعوذ باللہ. تو یہاں پہ بھی جن لوگوں کی یہ غلطیاں تھیں. باقی مسجد نبوی گنبد خضرا کے حوالے سے میں نے ڈیٹیل لیکچر دیے, مسئلہ 27. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں مسجد نبوی, مزارات, گنبد خضرا, کوئی نام لکھیں ساتھ میرا وہ کلپ کھل جائے گا. اس میں صرف ایک ایکسیپشن ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک بالش تک یعنی 9 انچ اونٹ کی کوہان جتنی قبر اونچی رکھنے کی اجازت دی ہے, زیادہ سے زیادہ. باقی قبر پہ آپ نشان رکھ سکتے ہیں, سائڈ پہ پتھر رکھ سکتے ہیں, وہ ابو داؤد میں موجود ہے قبر کے پہچاننے کے لیے. نبی علیہ السلام بھی اپنی والدہ کی قبر پہ 50 سال کے بعد گئے, وہ قبر موجود تھی, نشان رکھیں, سائڈ پہ پتھر رکھیں. صحیح بخاری میں پورا نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کا ذکر ہے. 1390 نمبر حدیث. سفیان تمار کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی قبر دیکھی ہے اور ابو بکر عمر کی, وہ ایک بالش تک اونچی تھی. ایون احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی ایک بالش تھا, اور ان کی قبر پکی بھی نہیں ہے, کچی ہے, کیونکہ وہ قبر کے پکا کرنے کے مخالف تھے. آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہمیں تو جس کی بھی پازیٹیو بات ہے ہم اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی ریسرچ پیپر بھی پڑھیں اور مسئلہ 27 میرا دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریلوی مولانا نے کہا کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی علیہ السلام کے مزار کی دیوار گر گئی تھی, جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا. اس سے مزار بانا ثابت. او مزار کا لفظ ہی موجود نہیں اس حدیث میں. یہ مجھے پتا ہے, یہ وہ پنڈی کے مفتی صاحب ہیں. یہ اوپر والا بھی جو تھے نا نجی چینل والا, یہ بھی انہوں نے یہ بات کی ہے. ان مفتی صاحب سے کہیں, اور ان سے تو میں بعد میں کہوں گا. پہلے تو میں ان لوگوں سے کہوں گا جو سامنے جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے سم بکم عمی فہم لا یرجعون بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, کہ آپ یہ خود صحیح بخاری کی حدیث پڑھیں نا کہ کون سا مزار نبی علیہ السلام کا گر گیا تھا. صحیح بخاری میں 1390 نمبر حدیث ہے, اس کا نمبر بھی 1390 ہے. 1390 پہ اس طریق کے اوپر 3 حدیثیں کٹھی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں نبی علیہ السلام کے جو حجرہ عائشہ تھا نا, اس کی دیوار گر گئی تھی. حجرہ عائشہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد نہیں بنا, پہلے کا ہے. اور وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو وہیں پہ فوت کرتا ہے جہاں پہ اس کی سب سے پسندیدہ جگہ اس کے لیے پسند کرتا ہے. اسی بنیاد پہ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اسی جگہ پہ بنائی جائے جس چرپائی پہ آپ کی وفات ہوئی, اس کے نیچے قبر کھودی جائے. اور یہ قبر رسول کے حوالے سے اور آپ کو غسل دینے کے حوالے سے, آپ کے جنازے کے حوالے سے لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں. کیا نبی علیہ السلام کو غسل اور جنازہ ہوا تھا؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا, جنازہ نہیں ہوا. اس میں نے 5 حدیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں, اس میں نے یہ چیز بتائی تھی کہ یہ تو نبیوں کا خاصہ ہے کہ ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ فوت ہوئے. لیکن وہاں پہ بھی کسی نے مزار نہیں بنایا, وہ حجرہ عائشہ پہلے بنا ہوا تھا, اس میں دفن کیا. اور نہ حجرہ عائشہ اسپیشل بنایا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہاں ان کو دفن کرنا ہے, کیونکہ بعض لوگوں نے پہلے ہی مزار اپنے بنا کے رکھے ہوئے. یہ بھی نہیں ثابت ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اور رہی حضرت ابو بکر عمر کی قبریں, وہ نبی علیہ السلام کی کئی احادیث موجود ہیں کہ قیامت دن میں اور ابو بکر عمر اسی طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے. اس میں تائید تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. اس کے بعد امت نے کوئی رزلٹ نہیں نکالا کہ باقیوں کے مزار سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک تھی, کسی نے مزار نہیں بنایا. یہ تو مزار بنانے کی ٹیکنالوجی تو قبل از مسیح تھی, لیکن یہ مزار بننے شروع ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد. جو قبۃ الصخرہ تھا, ڈوم آف دا راک, وہ گولڈن ڈوم جو فلسطین میں ہے,
نبی الاسلام کی وہ جس چٹان سے آپ معراج پہ چلے گئے تھے، یہ صحابہ کے دور میں بنا ہے، بنو امیہ کے دور میں جب صحابہ زندہ تھے، ولید بن عبد الملک کے دور میں، جنہوں نے اتنا مہنگا گنبد بنایا، نبی الاسلام کا گنبد بنا دیتے. احمد بریلوی صاحب خود مانتے ہیں کہ 668 ہجری میں 650 سال کے بعد گنبد خضرا رکھا گیا. تو صحابہ کرام تو سونے کا گنبد بھی بنا سکتے تھے. ان کو اس حدیث نے روکا تھا صحیح مسلم کی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ مارتے مت بنانا. 2245. تو یہ انہوں نے پھر جھوٹے معاملات کیے ہیں. وہ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدنا عمر کا پاؤں مبارک باہر نکل آیا. میں نے یا تو نبی والے لیکچر میں بھی یہ ویڈیو میں بھی یہ ساری چیزیں ریکارڈ کرائی ہیں. یہ سب کچھ انہوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے. مزار مبارک نہیں، یہ حجرہ عائشہ کی دیوار گری تھی، دوبارہ تعمیر کر دی. آپ کے زمانے میں گرتی تو آپ تو پتہ نہیں اس پہ کتنا بڑا مزار بنا دیتے. انہوں نے وہی دیوار ہی تعمیر کی ہے دوبارہ جو گری تھی. ٹھیک ہے نا جی. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے مرض الوفات میں کہتے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، لعن اللہ یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. بخاری مسلم میں اما عائشہ کے 7 الفاظ ہیں، میں نے اس پمفلٹ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں. بخاری میں 1390 ہیں، مسلم میں 1183 کہ اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے اپنی وفات کے وقت کہ میری قبر کے ساتھ یہ سجدوں والا کام نہیں کرنا. اور وہ کہتی ہیں اگر ہمیں ڈر نہ ہوتا کہ لوگ قبر رسول پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے قبر رسول کو اوپنلی چھوڑ دیتے. حضرت عائشہ کے زمانے میں بھی ہر بندہ قبر رسول پہ نہیں جاتا تھا، اجازت لینی پڑتی تھی کیونکہ اسی گھر کے اندر اما عائشہ رہتی تھی. تو اوپن نہیں تھی قبر مبارک. یہ لوگ کہتے ہیں نا آج بھی اوپن، پہلے بھی کوئی اوپن نہیں رہی ہے. یہ پہلے بھی اما عائشہ سے اجازت لینی پڑتی تھی اور ایک خاص ٹائمنگ ہوتی تھی قبر رسول تک جانے کی. اب تو خیر وہ والا معاملہ، اب کوئی اندر بھی لوگ جاتے ہیں وہ بھی قبر تک نہیں پہنچتے. اس کے سائڈ پہ بھی ایک دیوار ہے. ڈائریکٹ قبر کو کسی نے نہیں دیکھا سوائے تابعین، تبع تابعین کے دور تک. اور اس میں جو حوالہ وہ پیش کرتے ہیں وہ ایک واقعہ نور الدین زنگی والا جعلی جھوٹا واقعہ، وہ بے سند سارے جھوٹ انہوں نے بچائے ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ مزار نہیں تھا، وہ حجرہ عائشہ کی دیوار کی. باقی آپ مسئلہ 27 میرا دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. فجر کی 2 سنت اگر چھوٹ جائیں تو فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں جی. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو اہل حدیث نے روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ہی بعد میں پڑھتے ہیں لیٹ کر کر کے ان کو عادت پڑ گئی، یہ تو بالکل غلط ہے. پہلے ہی پڑھنی چاہیے. اس حوالے سے ترمذی میں ایک روایت ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، جو چیپٹر ہے نا نماز میں آتا ہے نا 2 دفعہ نماز پڑھنے کا بیان، اس میں آپ کو حدیث مل جائے گی. ترمذی والی روایت کمزور ہے لیکن اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ میں صحیح سند موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ رک گئے. آپ نے فرمایا فجر تو 2 رکعت ہے. اچھا ہو سکتا ہے کوئی آج کا بندہ ہوتا کہتے ہیں نہیں یا رسول اللہ 4 رکعت ہے، 2 سنتا تھے 2 فرض. نبی علیہ السلام کے زمانے میں فرض ہی ہوا کرتے تھے، سنتے تو آپشنل تھی، پڑھ لو ثواب نہ پڑھ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وسلم میں جو 2 رکعتیں پہلے کی ہیں نا سنتیں میری وہ چھوٹ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر دی حدیث تقریری بن کے. یہ ثبوت ہے کہ بعد میں پڑھنا جائز ہے. سورج نکل کے بھی پڑھیں تب بھی جائز، نہ بھی پڑھیں تب بھی جائز. وہ فرض رکھتے 17 ہی ہیں. میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی. کیا نماز 5 نمازوں کی فرض رکھتے پڑھ لینا ہی کافی ہے؟ وہ 17 رکھتے ہیں، سنی شیعہ کا اجماع ہے. 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. باقی ساری سنتیں ہیں، چاہے وہ سنت موقدہ ہو یا وطر ہو، سب کے سب. تو بعد میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور جو فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اس میں یہ شامل نہیں ہوگی. یہ ایک ایکسیپشن ہے جو نبی علیہ السلام نے دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری جماعت کروانا کیسا ہے اگر پہلی جماعت رہ جائے تو؟ اس پہ میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے دوسری جماعت کے بارے میں. دوسری جماعت آپ یہ لکھتے ہیں دوسری جماعت کروانا انجینئر مدنی مرزا کھل جائے گا. پہلی بات یہ کہ پہلی جماعت رہی کیوں ہے؟ بعض لوگوں نے عادت بنائی ہے، انہوں نے دین کو ٹیلر میڈ کر دی ہے، جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی جماعت کرا لیں گے. اور یہ زیادہ مسئلہ اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ وہ 2 3 جماعتیں کروا رہے ہوتے ہیں، مین جماعت کو چھوڑ رہے. اس لیے عرب ملکوں میں آپ دیکھیں جماعتوں پہ جماعتیں ہو رہی تھیں اور لوگ یہاں فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں اتنے جو جماعتیں بہت ہوتی ہیں. غلط ہو رہا ہے. وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے ہیں نماز کو. ادھر بھی علماء ریلیکس کرتے ہیں تو یہاں بھی جماعتوں میں جماعتیں ہو رہی ہوتی. کبھی کبھار لیٹ ہو گیا علیحدہ بات. پھر یہاں پہ وہ شرارتیں بھی شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ بعض لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہ رہے ہوتے، بعد میں اپنی جماعت کرا لیتے ہیں.
دوسری طرف دیوبند ایکسٹریم پہ چلے گئے، وہ کہتے ہیں دوسری جماعت کرانا ہی گناہ ہے، غلط ہے، حالانکہ رائے ونڈ میں اتنی جماعتیں ہوتی ہیں، دوسری تیسری چوتھی ہو رہی ہوتی ہیں، کیوں غلط ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو مسافر بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں مقیم بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ان کو کہ مسافر کو آپ دوسری کروانے دیں گے اپنی مسجد میں آپ کے مسلح پہ کھڑے ہو کے؟ نہ، وہ کہتے ہیں نہیں کروانے دیتے۔ تو وہ دوسری ایکسٹریم پہ ہیں۔ بریلوی بہرحال اس میں ماڈریٹ ہیں، اہل حدیث بھی ماڈریٹ ہیں، وہ کروانے دیتے ہیں، لیکن دوسری جماعت کا جواز ہے صرف۔ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، ایک صحابی لیٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہے، اس پہ امام ترمذی نے باب بھی باندھا ہے دوسری جماعت کے حوالے سے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنے بھائی کے لیے قربانی کرے، یعنی کوئی شخص قربانی کرے کہ وہ اس کے پیچھے نفل نیت کر لے تاکہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر تھے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے پیچھے نفل نیت کیے تاکہ اس کے فرض کا ثواب مل جائے۔ تو انہوں نے حالانکہ نماز پڑھی تھی پھر بھی انہوں نے پیچھے نیت کی، تو جس بیچارے کی ویسے ہی لیٹ ہوگی 2-3 کی، وہ تو ویسے ہی کرا سکتے ہیں، یہ تو اس سے بھی ورسٹ کیس تھا۔ لیکن اس کو روٹین نہ بنایا جائے، شرارت نہ بنایا جائے، اور جس مسجدوں میں ہو رہی ہے وہ اس کو شرارت سمجھے بھی نہ، وہ صرف ایتھیکلی روک سکتے ہیں، زبردستی نہیں روک سکتے، کیونکہ اس کا معاملہ انہوں نے خود اللہ کے ساتھ طے کرنا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے تو نے شرارت کی ہے، یہ دل کی کیفیت کا معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ پیار محبت سے سمجھائیں، لوگ سمجھیں گے تو دوسری جماعت کروانا جائز ہے۔ متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا، پھر اپنے گاؤں والوں کو جا کے نماز پڑھایا کرتا تھا، اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں، وہ تابعی کہتے ہیں کہ وہ پھر حضرت معاذ کی نفلی نماز ہوا کرتی تھی، فرض تو وہ آپ نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھ جاتے تھے۔ اب دیکھیں وہ خود اپنا فرض پڑھ لیے ہیں اور دوسروں کو نفل اب جماعت کروا رہے ہیں، اور پیچھے لوگ فرض پڑھ رہے ہیں۔ اس سے امام بخاری نے، امام شافعی نے اور باقی ائمہ نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ امام اور مقتدی کی نیت میں فرق ہو سکتا ہے، اگر رکھتے سیم ہے نا تو وہ نیت میں فرق ہو سکتا ہے۔ امام پڑھا رہا ہے اثر، آپ کی زور رہتی ہے، آپ اس کے پیچھے زور نیت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہوگا جی؟ اس طریقے سے بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام مسجد خیف میں، وہ جو منا کے اندر ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھائی آپ نے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو دیکھا 2 بندے پیچھے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کہا یہ کیوں بیٹھے ہوئے تم لوگ؟ وہ کہ یا رسول اللہ ہم تو پڑھ کے آئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے دوبارہ شامل ہو جانا تھا، یہ تمہاری نفلی ہو جانی تھی، اضافی ثواب مل جانا تھا تمہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ بعض کہتے ہیں اس سے مراد آپ نے لیا کہ وہ پرانے والی تمہاری نفلی ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی، تو اس طرح پڑھ لینی چاہیے۔ مغرب میں تھوڑا ایشو ہوتا ہے کیونکہ مغرب تو نفلی نہیں ہو سکتی نا، مغرب کے پیچھے اگر آپ نیت کرتے ہیں مسجد میں تو اسلام پھیرنے کے بعد 1 رکعت اور ملا لیں تو آپ کو 4 نفل کا ثواب مل جائے گا، یا آپ مغرب پڑھ چکے تھے، کوئی لیٹ مغرب پڑھ رہے اور آپ عشاء پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے عشاء کے 4 فرض نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ وہ 3 پڑھ کے اسلام پھیر لیں تو آپ 1 پورا کریں۔ بیسیکلی یہ آرگنائز کرنے کے لیے، یہ نہیں ہے کہ ضروری جو امام ہے وہی آپ پیچھے ہوں گے، نہیں، صرف یہ کہ ڈسپلن قائم رہے۔ متنفل کے پیچھے بھی فرض والے کی ہو سکتی ہے، فرض والے کے پیچھے نفلی ویسے ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اس کو روٹین نہیں بنانی چاہیے، جس طرح میں نے اہل حدیث مسجدوں میں دیکھا ہے جان بوجھ کے وہ رمضان میں فرض کی نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں، تراویح میں جا کے امام کے پیچھے فرض پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جائز ہے کہ آپ تراویح کے پیچھے 4 فرض نیت کر لیں، امام کے اسلام پھیرنے کے بعد 2 پوری کر کے، لیکن اس کو روٹین نہ بنائیں آپ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلنے سے کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ نہیں ٹوٹتی جی، کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتی۔ ایون بار شریعت میں حنفیوں کی جو مین کتاب ہے فقہ حنفی کی، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ عوام میں مشہور ہے، وہ پنجابی تو کہنا نا یہ جی سجا انگوٹھا نا قلعہ ہے نماز دا، یہ ہل گیا تو نماز گئی۔ ان سے پوچھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، میں آپ کی بائیں طرف آ کے کھڑا ہو کے میں نے بھی پیچھے نیت کر لی، تو آپ نے یوں کان سے پکڑ کے مجھے دائیں طرف کر دیا، تو انگوٹھا تو ان کا ہل گیا تھا نا، تو ان کی نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طریقے سے جو اچھا یہ مسئلہ، اس میں ہم حنفیوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، حنفی پبلک اس میں مجرم ہے، حنفی علماء کا یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں جو فقہ حنفی میں بھی نہیں لکھے ہوئے ہیں اور ان کے قابو بھی نہیں آ رہے ہیں، لیکن پریکٹس اس کو حنفی پبلک ہی کر رہی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسی طریقے سے اگر 2 بندے اکٹھے نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تیسرا آ گیا ہے تو یا امام آگے ہوگا یا مفتی کو پیچھے، تو اس کا بھی انگوٹھا ہل جائے گا۔ تو انگوٹھا ہل جائے کوئی حرج نہیں ہے، سجدے میں پاؤں اڑ جائیں جی نماز ٹوٹ جاتی، کوئی نہیں ٹوٹتی ہے، بس سجدے میں آپ
کم از کم 3 تسبیحات کے برابر آپ کے 7 اعضاء سجدے میں لگ جانے چاہیے. 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں، انگلیاں مڑ کے، اور ایک یہ ماتھا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر کسی کا پاؤں اٹھ گیا تو نیچے رکھ لے، اٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. دونوں پاؤں بھی اٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں، نیچے رکھ لے. اور یہ ایگریڈ اپون مسئلے ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں. فرائض، نوافل، سنتوں میں ثنا کب کب پڑھنی چاہیے؟ ثنا تو ہم کہتے ہیں نا، یہ اصل میں دعائے استفتاح ہے، نماز کو شروع کرنے کی دعا. تو نماز ایک ہی دفعہ شروع ہو رہی ہوتی ہے تو پہلی رکعت میں ہی ثنا پڑھنی ہوتی ہے، اور یہ بھی سنت ہے. اگر چھوٹ بھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور پہلی رکعت میں ہی آپ پڑھیں گے. بعد میں آپ نے وہ جو کہتے ہیں نا غیر موقدہ کی تیسری بھی شروع کریں. غیر موقدہ ہوں یا 4 نوافل ہوں یا موقدہ ہوں، اول تو نبی علیہ السلام سے 4 رکھتے ہیں ایک سلام سے ثابت ہی نہیں ہے. آپ 2 کر کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی، بخاری مسلم میں موجود ہے، میرا اس کے اوپر کلپ بھی چڑھا ہوا ہے. 4 سنتوں کو 2 کر کے پڑھنا یا 4 سنتیں اکٹھی پڑھنا کیسا، آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تو آ جائے گا. 4 سنتیں ایک سلام سے پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. یہ جائز ہے. صرف افضل یہ ہے کہ زور کی بھی 4 سنتیں 2 کر کے پڑھیں، اور تراویح تو ویسے ہی سارے 2 کر کے پڑھتے ہیں، اور باقی 2 سنتیں تو 2 ہی ہوتی ہیں. ثنا پہلی میں ہی پڑھنی ہے. یہ دعائے استفتاح ہے، یعنی اللہم افتح لی ابواب، اے اللہ کھول دے دروازہ رحمت کا. تو یہ نماز کھولنے کی چابی ہے دعائے استفتاح، تو شروع میں ہی ہوگی. سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک، یا اللہم باعد بینی و بینا، یا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. یہ ساری دعائیں، مختلف دعائیں آئی ہیں، یہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنا ہے. اور کسی کی رکعت چھوٹ گئی ہوئی ہے اور وہ بعد والی کو پڑھ رہا ہے رکعت، اس میں بھی اگر پڑھنا چاہتا ہے ضرور پڑھ لے، تیسری میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف پہلی میں یہ استفتاح. ٹھیک ہوگا جی. یہ تو سوالات وہ تھے جو پچھلی مجلس سے کچھ رہتے تھے. اب کچھ سوالات آج کی مجلس میں بھی آئے ہیں، میں اس کو بھی جلدی جلدی کور کر دیتا ہوں. اجتماعی دعا بدعت ہے، مگر آپ نے آج نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کرائی ہے اس کی وضاحت کر دیں. اجتماعی دعا کوئی بدعت نہیں ہے، سنت ہے. اجتماعی دعا کون سی؟ جو وسیلہ اور توسل کے طور پر ہو. صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کو لے کر پیش ہوتے اور کہتے اللہ جب تک تیرے نبی موجود تھے ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اب ان سے کروا رہے ہیں، دعا کی برکت سے بارش نازل. اس کو کہتے ہیں وسیلہ اور توسل بنانا. کسی نیک آدمی کو اس طریقے سے دعا کروا سکتے ہیں. امام مسجد کو بھی آپ نماز کے بعد کہہ سکتے ہیں کہ جی میرے فلاں صاحب بیمار ہیں یا فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کر دیں. لیکن فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا انہوں نے شروع کروائی ہوئی ہے نا، یہ تو بدعت ہے. اور یہ ایسی بدعت ہے کہ بدعت پکڑی جاتی ہے. یہاں پہ دیوبند اہل حدیث کو یہ دعا کے ہی منکر ہیں، حالانکہ رائے وینڈ جو دیوبندیت کا سب سے بڑا مرکز ہے، اگرچہ دیوبند والی نیگیٹو چیزیں ان میں کئی ایک نہیں ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں تبلیغ جماعت والوں کی، وہاں پہ فرض نماز کے بعد دعا ہی نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ کون سی سنت ہے جو آپ کے شہر میں آ کے سنت بن جاتی ہے اور لاہور کراس کرتے ہی رائے وینڈ پہنچ کے وہ بدعت ہو جاتی ہے. وہاں کے لیے ٹھیک ہے. اور پھر وہ حدیث بھی وہ ابو داؤد ترمذی سے ایک پیش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس امام کے اوپر سختی فرمائی ہے جو اپنے لیے تو دعا کرے لیکن اپنے مقتدیوں کے لیے نہ کرے. اس میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرے؟ وہ تو یہ ہے کہ امام کا حق ہے، جس طرح میرا بھی حق ہے، میں پوری دنیا پہ اپنے آڈینس کے لیے دعا کرتا ہوں، اس طرح امام کا حق ہے کہ جب بھی وہ اپنے لیے دعا کرنے لگے اپنی مقتدیوں کو یاد رکھے. اس میں اجتماعی دعا کا کہاں ذکر لکھا ہے؟ جان بوجھ کے گھسیٹ کے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بالکل انہوں نے جعلی مسئلے بنائے ہوئے ہیں. اگر وسیلہ اور توسل کے طور پہ کبھی ہو تو وہ کروائی جا سکتی ہے، باقی کنٹینیوسلی کرنا کسی کے نزدیک نہیں ہے. آپ دیوبند کے علماء سے بھی پوچھیں بریلویوں کے، وہ کہیں گے یہ بزرگوں نے سکھایا تھا کہ دعا امت سے اٹھ نہ جائے. بزرگوں کو زیادہ فکر تھی امت کی، پھر امت کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے نا. امت کو فکر پڑ گئی ہے کہ اب دین کے ساتھ کیا کیا جائے، جو انہوں نے کر دیا وہ. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. حجامت کے کام پر جو مزدوری ملتی ہے وہ حلال ہے یا حرام؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ داڑھی کاٹنے کی اجرت تو ٹھیک ہے، داڑھی مونڈنے کی ٹھیک نہیں ہوگی، شیو کرنے کی. اور باقی آپ بے شک جتنی مرضی کریں، قضا نہ کریں. نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اس طرح بال کاٹنا کہ کچھ حصہ شیو آف کر دیا جائے، کچھ باقی رکھا جائے سر کا، جس طرح فٹ بالر کرواتے ہیں، اس کو قضا کہتے ہیں. اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا.
حضرت صاحب جن کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے اور اللہ کا عرش بھی کانپ گیا، جب انہیں قبر میں رکھا گیا ان پر قبر تنگ ہونے لگی، پھر نبی علیہ السلام کی دعا سے کھل گئی. اتنی فضیلت پر بھی یہ معاملہ ہوا، پریشان ہوں کہ آخر میرا کیا بنے گا. اب اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے، بعض لوگوں نے جھوٹے واقعات لکھے ہیں کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں کا مسئلہ تھا، یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے. اور اس میں دعا والے الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں تو یہ الفاظ ہیں کہ تنگ ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادہ کر دیا اپنے بندے کے لیے. اب وہ میرا اس نے ظن یہی ہے کہ وہ قبر نے ان کے ساتھ معانقہ کیا تھا، جب بھی ماری تھی، کیونکہ اس میں الفاظ نہیں ہے کہ وہ جو قبر تنگ ہوتی ہے نا گناہ گاروں پہ، وہ تو ہوتا ہے کہ ہڈی پسلیاں مل جاتی ہیں. اس میں ایسا کوئی معاملہ رپورٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. بخاری مسلم میں ہے کہ فرض نماز ہو یا نفلی نماز ہو، نبی علیہ السلام تشہد میں دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. میں دوزخ کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں، عذاب آخرت سے، عذاب قبر سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے. دعائیں مانگتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ عافیت ہی ہوگی انشاءاللہ. میں جاب کرتا ہوں، بعض اوقات جاب میں لیٹ ہو جاتا ہوں، بعض اوقات گیون ٹاسک وقت پر ڈلیور نہیں کر پاتا اور ایکسٹرا لوڈ بھی ہو جاتا ہے. اس دوران جو میری سیلری ہے، جن معاملات میں مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کیا میرے لیے حلال ہے؟ آپ اس آنر کو بتائیں کہ جی اس طرح ہو جاتا ہے، مجھے لیٹ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے اور اپنے معاملات کو، یہ سوشل ایشوز ہیں. بس وہ جو آپ کے ذمہ کام لگایا گیا، وہ اگر آپ کام پورا کر رہے ہیں تو حلال ہے، اگر نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ والا پورشن حرام ہوگا. گھر والے پریکٹسنگ نہیں ہیں، چھوٹے بھائیوں کو نماز پڑھنے اور اسلام پہ پریکٹس کرنے کے لیے کہتا ہوں تو وہ بیڈ رویے اختیار کرتے ہیں. میری نیچر بھی تھوڑی ایکسٹروورٹ ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، پھر کنٹرول نہیں رہتا تو بعض اوقات معاملہ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ میں انہیں آخرت کے عذاب سے بچانا چاہتا ہوں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو کلپ سنائیں. گھر دا پیر اولا ہوندا ہے، گھر کا پیر اس کا وزن نہیں ہوتا. آپ کلپ سنائیں. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، آپ وہ دکھا دیں. وہ کلپ جس پورے لیکچر سے لیا گیا ہے وہ سنوا دیں تو اس سے بھی بہتر ہے. مسئلہ 196، کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہوگی. باقی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ. تو کیا اولاد کی دعا سے اگر مرحوم والدین کے ساتھ آگے کوئی بڑا معاملہ ہو رہا ہو تو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے؟ میں اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں. بالکل، اور دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائیں. آپ سے خوش ہوں گے جب آپ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے. ابو داؤد میں حدیث ہے، ایک بندے کی ماں مر گئی، آپ نے فرمایا تیری خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر. پلس یہ کہ دعا کریں. ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے میں نے تو یہ عمل نہیں کیا تھا، تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے میت کو 3 ثواب پہنچتے ہیں. ایک تو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کا کوئی کام کیا تھا، مرنے کے بعد ملے گا. دوسرا علم کی کوئی بات اس نے لکھی، وہ بھی ظاہر ہے اس کی، اس کو ملے گا. تیسرا نیک اولاد. نیک اولاد ظاہر ہے ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے، ان کے اعمال کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملے گا. مسئلہ 74 ہے میرا، یا آپ یوٹیوب پہ سالے ثواب لکھیں. 4-5 لاکھ لوگ یہ ویڈیو میری دیکھ چکے ہیں 2.25 گھنٹے کی. اس سالے ثواب کے حوالے سے میں نے 3 40واں اور یہ 11ویں باقی سارے معاملات میت کے ساتھ کیا کچھ کرنا ہے اس حوالے سے وہ بیان کیا اس میں. علی بھائی میرا سوال ہے، کسی بھی عورت کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ اپنے رشتہ داروں کو سمجھاتے ہیں کہ اپنے گھر کے اس فرد یا بچے کو نہ لے کر جائیں. بچے کو دیکھنے کے لیے جس نے گلے میں کوئی تعویذ رکھا وہ کہتے ہیں وہ سوگ والا گھر ہوتا ہے اور اچھا شگون نہیں. اور سب کچھ جعلی ہے میرے بھائی. قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا بتائیں آپ کو؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے آباء و اجداد ہندو تھے، ہندوؤں کے ساتھ رہے، یہ ساری باتیں ان کے اندر آ گئی. کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی میڈیکل ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ عورت جو ہے وہ ڈلیوری کے بعد اس پہ کمزوری ہوتی ہے، اس کو واقعی گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. 40 دن تک کئی بیماریاں حملہ آور ہوتی ہیں. وہ پھر بیماریاں جب ہوتی ہیں تو لوگ اس کو وہ روحانی مسئلہ بنا لیتے ہیں اور تعویذ داغوں والوں کی چاندی ہو جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی میڈیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں. اس طریقے سے چھوٹے بچوں کو بھی زیادہ لے کے نہیں باہر پھرنا چاہیے. وہ بیمار تو ہوتے ہیں میڈیکلی ایشو کی وجہ سے، وہ پڑ جاتے ہیں تعویذ داغوں اور نظر والے چکر میں. نظر ہوتی ہے، مسئلہ 109 میرا دیکھ لیں، نظر بد اور جادو ٹونے پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن پاکستان میں کو زیادہ ہوتی ہے، آگے پیچھے کم ہی ہوتی ہے. علی بھائی میرا سوال ہے کہ اگر میں آپ سے علم حدیث سیکھنا چاہوں تو میں کیا کروں؟ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی چینل پر آ کر حق بات کیوں نہیں کرتے؟ اور ٹی وی چینل کی کیا اوقات ہے میرے بھائی؟ ٹی وی چینل کو تو سینکڑوں لوگ دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ. یوٹیوب کو لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، کیونکہ ٹی وی چینل کے اوپر تو میرے بھائی دینی پروگرام کون دیکھتا ہے؟ مجھے بتائیں، آپ ذرا سروے کریں. دینی پروگرام آتے ہی چینل چینج ہو جاتا ہے.
اور اول دینی پروگرام اس وقت آ رہا ہوتا ہے جس ٹائم کوئی جاگ نہیں رہا ہوتا. تو ٹی وی چینلز کی تو اوقات ہی نہیں ہے, اصل اوقات ہے سوشل میڈیا کی جو آپ کو فریڈم دیتی ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ میلاد منانا چاہیے کہ نہیں, تو اس کی بحث کا تو آپ کو 6 مہینے میلاد کا آنے کا انتظار کرنا پڑے گا, تب ٹی وی پہ کو بحثیں شروع ہوں گی, تب بھی اس لیول کی نہیں ہوں گی, اتنی جرت نہیں کسی کی کرے. تو لیکن یوٹیوب پہ آپ اسی وقت لکھیں, وہ نہیں ہے کہے گا کہ آج رمضان کا مہینہ ہے آپ کو میں انجینئر صاحب کا ربیع الاول والا کلپ نہیں دکھاؤں گا. وہ کہیں گا جی جناب آپ رات کو دیکھنا چاہتے ہیں رات کو دیکھیں, دن کو دیکھنا چاہتے ہیں دن کو دیکھیں, آفس میں دیکھنا چاہتے ہیں آفس کو دیکھیں. آپ کو فریڈم دے رہا ہے آپ کی مرضی کے مطابق, جب آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اس وقت دینی پروگرام دیکھیں. تو سر یہ یوٹیوب ہے, ٹی وی چینل پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. بدنامی کروانی ہے تو ضرور مجھے ٹی وی چینل پہ لے جائیں, اور ٹی وی چینل پہ میں 1 منٹ نہیں نکال سکتا, کیونکہ ٹی وی چینل پہ تو زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو پبلک سننا چاہتی ہے وہ سنانا چاہتے ہیں, جو اللہ رسول کی مرضی وہ تو بیان کرنے کے لیے بیٹھے نہیں ہیں. مجھے بتائیں محرم میں آ کے ٹی وی پہ کوئی یہ بتائے گا کہ ماتم کرنا جو ہے یہ اہل بیت کی سنت کے خلاف ہے؟ نہیں بتائے گا. جو یہ بتائے گا تو محرم میں وہ اس کا کلپ تو نہیں چلے گا. یا محرم میں آ کے کوئی یزید کو صرف کنڈیم کرنے پہ تو سارے شیر ہیں, معاملہ پیچھے سے جو خراب ہوا ہے یہ بیان کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ تو سر وہ یوٹیوب بھی آپ کو فریڈم دیتا ہے نا کہ آپ بیان کریں, لوگوں کو بتائیں, وہ نہیں کرنے دیں گے. تو اس لیے ٹی وی پہ تو حق بات بیان ہو ہی نہیں سکتی ہے. ٹی وی پہ میٹھا میٹھا حق بیان ہو سکتا ہے, کڑوا حق نہیں ہو سکتا, اور اس وقت زیادہ تر کڑوے حق کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علم و کتابی. علم و کتابی باتیں ٹی وی پہ نہیں ہو سکتی. میرے والدین عمرہ سے آئے تو وہ ایک بات بتاتے ہیں کہ سعودیہ میں ایک درخت ہے جسے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تو وہ چل کر آ گیا, اس نے کلمہ پڑھا تھا. یہ حدیثیں تو ہیں مسند احمد میں کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ ظاہر ہوا, بلکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سفر کے دوران نبی علیہ السلام نے استنجا کرنا تھا تو آپ نے کہا کہ ان دو درختوں کو کہو کہ آپس میں مل جائیں, تو وہ مل گئے تو نبی علیہ السلام نے ان کی اوٹ میں پیشاب کیا. یہ ٹھیک ہے. باقی یہ درخت وہ والا ہے یا نہیں, اے پیسہ نہیں پتا, اے سعودی والے نہیں پتا, کیونکہ بہت پرانی بات ہے. علی بھائی میرا ایک سوال یہ ہے کہ ایک واقعہ نبی علماء سناتے ہیں کہ ابو جہل اپنی مٹھی میں ایک پتھر رکھ کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتا دو میری مٹھی میں کیا تو میں آپ کو مان لوں گا. یہ واقعات نعتوں میں تو ہے, مجھے تو کسی اتھینٹک حدیث کی کتاب میں نہیں ملا. بہرحال مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان بعثت سے یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی مجھے سلام کیا کرتا تھا. نبی علیہ السلام کا جب 40واں سال زندگی مبارکہ شروع ہوا تو آپ کے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپیرینسز شروع ہو گئے تھے. پہلے خواب آنا شروع ہو گئے, پھر آپ کہیں سے گزرے ہیں تو پتھر نے آپ کو سلام کیا. اب ظاہر ہے ایک بندہ اس کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر اس کے ساتھ معاملات سٹارٹ ہو گئے. اس واقعے کا تو مجھے نہیں پتا. حضرت عمر کے بارے میں ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں آئے تو اپنی بہن سے بولے کہ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہی تھی, تو انہوں نے قرآن پڑھا. تو یہ لگتا بڑی نعت نہیں حسبی ربی جل اللہ, وہ چ سارے شعر کٹے نے انہوں نے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ دونوں اس میں شعروں میں نا کلمہ پڑھا. یہ روایت بہت کمزور ہے میرے بھائی, بہت کمزور روایت ہے یہ. علی بھائی کہا جاتا ہے اگر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے آ کر قرآن پاک کی طرف اپنی بیک نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی کوئی حدیث کہیں پہ موجود نہیں ہے. البتہ قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھیں, ادب کریں, اور سب سے بڑا ادب ہے اس کی تعلیمات پہ عمل کریں. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام یہودیوں کے ایک مدرسے میں گئے ایک معاملہ نپٹانے کے لیے, تو کہا تورات لے کے آؤ. آپ کے نیچے ایک تکیہ تھا جو یہودیوں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے گدی دی ہوئی تھی, آپ نے وہ گدی پیٹھ کے نیچے سے نکالی اور اس کے اوپر تورات رکھی اور کہا میں اس تورات پہ بھی ایمان لایا, اس کے نازل کرنے والے پہ بھی ایمان لایا. تو نبی علیہ السلام نے تکیے کے اوپر تورات ٹیمپرڈ فارم میں تھی اس کو رکھا. قرآن کو بھی کسی ڈیسک کے اوپر کسی تکیے کے اوپر رکھنا چاہیے. اور یہ جو کہتے ہیں تکیے پہ بیٹھنا نہیں چاہیے وہ غلط ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام اس تکیے پہ بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر بعد میں تورات رکھی. ٹھیک ہے جی, یہ بات بالکل غلط ہے. باقی احترام باقی قرآن کو بیک کرنا جو قرآن میں ہے وہ تو یہ نہیں ہے, وہ تو سورہ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. نبی علیہ السلام شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا, قرآن کی تعلیمات کو پس پشت کر دیا تھا. یہ یعنی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے مہجورہ کے الفاظ ہیں, ہجرت کر لی تھی. جیسے آپ پیٹ پھیر کے بھاگے, وہ پیٹ پھیرنا یہ والا پیٹ پھیرنا ہے, یہ دوسرے والا نہیں ہے. ہمارا سارا زور اس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ زور اس کے اوپر ضرور رکھیں لیکن زیادہ زور ادھر لگائیں جس پہ نہ آپ نے لگایا, نہ آپ کے ماں باپ نے لگایا, نہ ان کے ماں باپ نے لگایا, الا ماشاء اللہ.
پرانی جنتری اور دارالاسلام کے ٹائم میں 5 سے 10 منٹ کا فرق ہونے کی وجہ اس لیے کہ پرانے بزرگوں کے پاس کمپیوٹرائز سسٹم نہیں تھا، ان کی جنتریاں غلط ہیں. اب جو لیٹسٹ جنتریاں ہیں انہی کو فالو کریں، اس میں تو لیٹ لانگس تک موجود ہیں اور پورے سافٹ ویئرس بنے ہوئے ہیں، صحیح کیلکولیشن کرتے ہیں، اسی کو آپ فالو کریں. امیر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ انہوں نے امام حسن کے جنازے پر تیر چلوائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے اہل بیت کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا. یہ امام حسن کے جنازے میں تیر چلانے والی بات بالکل ثابت نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کہنا کہ حضرت عائشہ کو انہوں نے قتل کروایا تھا نعوذ باللہ گڑھے میں پھینک کے، یہ بھی غلط ہے. باقی جو ان کی باتیں ہیں وہ تو میرا کلپ آ چکا ہے، آپ دیکھ لیں. رپلائی ٹو مولانا الیاس قادری آن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پچھلے دنوں ایک جعلی نعرہ بنایا گیا بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، اس کے جواب میں نے اصلی نعرہ لانچ کیا ہے، بے گناہ بے خطا مصطفیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیوں لانچ کیا؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، نہ بابیاں دے مننے لگنی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. تو باقی رضی اللہ عنہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی صحابیت کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، بس اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. دنیا کی محبت دل سے ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ اور عربی ترجمہ کے ساتھ وہ تفسیر سنیں. قرآن ہی ایک ایسا سورس ہے جس نے صحابہ کو زندہ رکھا، بجلی بھر دی ان کے اندر، اور آج بھی امت نے اگر زندہ ہونا ہے تو کتاب اللہ کے ذریعے. مسئلہ نمبر 1 میرا یہی ہے، مسئلہ نمبر 1 ہے وہ امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر نبی علیہ السلام نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں ایفرٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائی یہ سوال تو پہلے نبی علیہ السلام سے ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ہماری بخشش کروانی ہے تو ہمیں نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرما دیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ اس بات پہ مت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو، اگر اللہ کے حضور تم پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تیرے کام نہیں آؤں گا. ٹھیک ہو گیا. شفاعت بالاذن ہونی ہے، بالوجاہت نہیں ہے. شفاعت پہ مسئلہ 88B میرا دیکھ لیں. شفاعت کی بجائے یہ سوال ہونا چاہیے تھا کہ شفاعت اور اللہ کی رحمت ہی اگر ہے تو نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ کوئی شخص بھی پرفیکٹ نہیں ہے. ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں اس کی کمزوریوں کی کمپنسیشن شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی رحمت سے ہوگی. اللہ کی رحمت تو نبی علیہ السلام کو بھی چاہیے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص بھی بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں داخل نہیں ہوگا. ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. تو رحمت شفاعت سب کو چاہیے، اس لیے کہ وہ ہماری نیکیوں کی کمزوری کی کمپنسیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ فرض نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو ان کی کمپنسیشن کے لیے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ تو صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ کام نہیں ہونے ہیں. مسئلہ 88B میرا شفاعت کے اوپر دیکھ لیں. آخری سوال ہے، مغرب کی اذانیں بھی شروع ہونے والی ہیں. کیا پوری زندگی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ او بھائی نماز پڑھو صحیح، ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، نماز پڑھنی چاہیے. جس طرح مرضی پڑھیں، دونوں طریقے ثابت ہیں. عبداللہ ابن زبیر سے المصنف ابن ابی شیبہ میں 3950 نمبر حدیث ہے کہ وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. اس سے امام ابن ابی شیبہ نے رزلٹ بھی نکالا ہے اوپر باب کہ وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے اور وہ صحابہ اور تابعین جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے. ہاتھ باندھنا بھی سنت ہے، ہاتھ چھوڑنا بھی سنت ہے، دونوں طریقے سنت ہیں. باقی یہ کہنا کہ عبداللہ ابن زبیر نے یہ دین میں اختراع کیا تو یہ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ کسی صحابی، کسی تابعی، کسی محدث نے اس کو دین میں اختراع نہیں مانا. الٹا بڑے بڑے ائمہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. سعید ابن مسیب قائل ہیں، حسن بصری قائل ہیں، ابراہیم نخعی قائل ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں. دونوں طریقے سنت ہیں. اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہی یہ روایت ہے، کیونکہ سنن کبریٰ البیہقی میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نماز حضرت ابوبکر سے سیکھی اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے. عبداللہ ابن زبیر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی. اور عبداللہ ابن زبیر ابو داؤد میں راوی اس حدیث کے کہ دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھنا سنت ہے. ان کو پتہ بھی تھا تب بھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ آل امیہ صرف ایک سنت پہ عمل کرواتے تھے. وہ آل امیہ کے مخالف تھے، وہ دونوں سنتوں پہ اور اس پہ زیادہ عمل کرتے تھے. جیسے ام حبیبہ نے جان بوجھ کے چوتھے دن خوشبو ملی ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور کہا میں نے بتانا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، میرا باپ مر گیا تھا، چوتھا دن ہے، میں نے سوگ ختم کر دیا. ٹھیک ہو گیا جی. باقی میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے
سنی شیعہ کی نماز ایک ہے سوائے حنفیوں کے. کتابیں بھی متفق ہیں کہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے. وہ کلپ میرا لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ دیکھیں, آپ کو اس میں دلائل بھی کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.